لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 1448 ہجرہ 2026 کے ایام ازا کی آج آخری مجلس ہے اس سال کے ایام ازا کی، ورنہ انشاءاللہ جب تک کہ مومن زندہ رہتا ہے مجلسیں ہوتی ہیں، وہ شریک ہوتا ہے، مگر اس آخری مجلس میں پڑھنے والے کے لیے ایک بڑا مسئلہ وہ ہو جاتا ہے جو 17 ربیع الاول کے جشن کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، یہ غم وہ خوشی، یہ مجلس وہ محفل، اور وہ یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو دو ایسی اہم ولادتیں کہ جن میں سے دونوں کا حق ایک ساتھ ادا کیا جائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ رسول خدا ہی کا بیان ہوتا ہے، اور آخر میں اگر خطیب کے پاس تھوڑا ٹائم ہو یا یہ کہ اس کو یاد آ جائے تو چند جملے وہ چھٹے امام کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے۔ رسول کا رتبہ، رسول کا درجہ، رسول کی فضیلت، امام معصوم سے زیادہ، لیکن چونکہ دونوں تاریخیں یعنی دو الگ الگ اوکیزنز ایک ہی تاریخ میں جمع ہو گئے، تو دیکھیں اناؤنسمنٹ کے اندر بھی بعض اوقات مس ہو جاتا ہے، اور یہی آج کی مجلس کا بھی مسئلہ ہے کہ آج شہادت کی مجلس ہے،
اور جس امام معصوم کی شہادت کی مجلس ہے اس کا ہم لوگوں سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم لوگوں سے میری مراد ہے all those مومنین who are living in غیبت، زمان غیبت، بہت گہرا تعلق ہے. لیکن دوسری جانب ایام ازا کی آخری مجلس ہوتی ہے، 2 مہینے 8 دن جو آپ نے ماتم کیا ہے، آج وہ رات ہے کہ دل بھر کے ماتم کر لیں، کل سے پھر خوشی کا ماحول آ جاتا ہے. تو یہ دونوں مصائب کو جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال اگر اس کی وجہ سے 11ویں امام کے شہادت کے بیان میں تھوڑی کمی رہ جائے گی تو میں امام سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اور مجمع سے بھی. آئیے اس تمہید کے بعد ایک گزارش تو یہ کر دوں کہ آنے والا دن کل ٹمورو جشن ہے، اور 2 مہینے 8 دن کے اس غم کے بعد جشن ہے. اب وہ جشن اس لیے بھی ہے کہ ایام ازا اختتام کو پہنچے، اور اس لیے بھی ہے کہ 11ویں امام کی شہادت معصومین کی آخری شہادت ہے. 11ویں امام کی شہادت کے بعد پھر ظالموں کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا کہ وہ کسی معصوم کو شہید کر سکیں. تو اس اعتبار سے بھی آخری غم کی رات ہوئی ہے. دونوں مناسبتیں جمع ہیں اس کے اندر، اور جہاں بہت تفصیل سے مجھے بیان کرنے کا موقع ملے، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ عسکریین پورا ایک عشرہ، تو وہاں تو یہ چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک ایک 2 جملوں میں مختصر بیان بھی آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس اعتبار سے میں اطمینان سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. البتہ اس میں صرف ایک گزارش یہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ اور ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا جملہ یہ ہے کہ اگر اس عقیدے کو آپ نہ مانیں نا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، وہی قیامت ہے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ زمین 1 منٹ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. 1 منٹ بھی نہیں. اگر 1 منٹ کا بھی گیپ آ جائے تو وہی قیامت ہے، وہی دنیا کی تباہی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک امام معصوم شہید ہوتا ہے، اسی منٹ، اسی سیکنڈ اس کے بعد والے امام کی امامت شروع ہو جاتی. لیکن چونکہ معاشرتی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے تاریخیں اگلی کہی جاتی ہے کہ آج یہ ہوا تو کل وہ ہوا، ورنہ زمانے کے امام کی امامت 8 ربیع الاول کی صبح کو جیسے ہی 11ویں امام شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے، اسی منٹ اور اسی سیکنڈ امام زمانہ کی امامت شروع ہو گئی. لیکن چونکہ اب وہ 8 ربیع الاول شہادت کا دن ہے تو لا محالہ معاشرتی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ 9 ربیع الاول سے زمانے کے امام کی امامت شروع ہوئی ہے. اور زمانے کے امام کے حوالے سے ہی میں کل بیان کروں گا، لیکن رات کی مجلس میں بھی تلاوت کی اور آج رات کی مجلس میں بھی تلاوت کی ہے. آنے والے کل یہ آیت تلاوت نہیں ہوگی، اس کا تعلق امام زمانہ سے ہے، تو موضوع گویا آج ہی سے شروع ہو رہا، لیکن کل تفصیل سے بات ہوگی. اور کل امام زمانہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس میں میں 2 ایسے سوالات کا جواب دوں گا جو خواتین کے سوال ہیں. اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی امام زمانہ کی فوج میں عورتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ پہلا سوال. بہت زیادہ امام زمانہ کی فوج، امام زمانہ کو جوائن کرنا، امام کے حوالے سے یہ تمہید لمبی ہو رہی ہے. ویسے ہی وقت نہیں ہے، آج آپ لوگوں کے پاس شہادت کی رات ہے، کل بھی بہت مجلسیں ہوں گی میرا اندازہ. تو ایک سوال کیا جاتا ہے چونکہ وہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو کل جواب ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ اسی سوال کے جواب میں ایک دوسرے سوال کی بات بھی میں بیان کر دوں کہ جب سوال ہی کا جواب دیا جا رہا ہے تو خواتین کا ایک اور سوال ہوتا ہے. وہ شہادت کی رات کو ذرا اسے لائٹ موڈ میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے. آپ حضرات بھی اس کو سیریس سنیے گا، ورنہ کبھی کبھار یہ سوال پڑھتے ہوئے بھی میں ذرا سا مذاق کے انداز میں آ جاتا ہوں. اور سوال یہ ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اب یہ امام زمانہ کے سوال کا جو جواب ہے کہ عورتیں شامل ہوں گی کہ نہیں، اسی میں اگر وقت ملا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پلاننگ میں ہوتی ہے، ٹائم میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کل یہ خواتین کے 2 سوالوں کا جواب کیوں دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایام ازا کا اختتام جو ہوتا وہ کربلا کی خواتین کے جہاد کا اختتام ہوتا. جیسے آج بھی میں کوشش کروں گا کہ مصاحب میں
اہل حرم کی مدینے واپسی کے مصائب پڑھوں گا. تو اب یہ اہل حرم جو مدینے میں آئے تھے تو زینب کبریٰ کی قیادت میں آئے تھے نا, تو یہ جہاد ختم ہوا 8 ربیع الاول کو زینب کبریٰ کی قیادت کے اندر, تو 9 ربیع الاول ایک طرح سے خواتین کے حوالے سے بات ہے. دوسرے ہمارے یہاں ایک لفظ بہت مشہور ہو گیا, اور لفظ کیا یعنی ایک ٹرم, اور صحیح بھی ہے اپنی جگہ, عید الزہرا. تو کل کا دن تو ہے ہی جناب زہرا سے ریلیٹڈ, اور جناب زہرا کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو لیڈیز کا رول سامنے آ جاتا ہے. عرب اسے فرحت زہرا کہتے ہیں, ہم عید زہرا کہتے ہیں. دونوں لفظ قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں پہ آئے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے عید کا لفظ آیا ہے, اور سورہ روم میں جنگ بدر کے حوالے سے فرحت کا لفظ آیا ہے. لیکن آج رات کا موضوع اتنا اہم ہے, اور میں آنے والی رات کے بارے میں 5 منٹ آپ کے لے چکا ہوں, جلدی سے واپس آتا ہوں. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ 10ویں اور 11ویں امام کی سیرت اس طرح سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے کہ اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ان تاریخوں کا نام ہی عسکریین, 2 عسکری, دونوں ایک ہی جگہ رہتے تھے سامرہ میں. اس محلے کا نام تھا عسکر. گرچہ اس میں وہ واقعہ بھی ہے کہ امام نے اپنی فوج دکھائی تھی, لیکن وہ اتنی ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی. جیسے 5ویں اور 6ٹھے امام کی سیرت ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ ملی ہوئی ہے. بیچ میں کوئی لائن ڈرا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ یہاں تک 5ویں امام کا رول ہے نعوذ باللہ, اور یہاں سے 6ٹھے کا ایک ہی. اسی لیے صادقین کہلاتے ہیں وہ. امام حسن اور امام حسین حسنین, کربلا آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ امام حسن کی صلح کو نہ سمجھیں گے. یہ دونوں ملے ہوئے. تو اسی طرح 10ویں اور 11ویں امام. اچھا, اب سب سے بڑا ان دونوں اماموں کا فریضہ یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ جو غیبت کا زمانہ آئے گا, اور کسی کو نہیں پتا غیبت کتنے سال کی ہے. ہر امام معصوم نے اپنی زندگی کے 30-32 سال, دیکھیں میکسیمم امامت ہے 34 سال. یہ ہے 6ٹھے امام, 7ویں امام اور 10ویں امام. 10 سال, ورنہ مولا کائنات جیسا عظیم امام 30 سال. 11 ہجری میں رسول کی شہادت, 40 ہجری میں خود مولا کی شہادت 29. آقا حسین جیسا عظیم امام 49 ہجری میں امام حسن کی شہادت, 61 ہجری میں آقا حسین کی شہادت, 11 سال و کچھ مہینے. 6ٹھے امام, 7ویں امام اور 10ویں امام, یہ تقریباً 35. یہ میکسیمم ہے. غیبت کا زمانہ کتنا ہے؟ 50 سال, 100 سال, 200 سال, 1000 سال, نہیں, کسی کو نہیں پتا. 1200 سال سے زیادہ تو ہو گئے ہیں, اور ابھی پتہ نہیں کتنا اور عرصہ ہوگا. لوگ اندازے لگاتے ہیں, بلکہ یہ جملے بھی میں نے اپنے کان سے سنے جسے میں ایک وجہ سے غلط سمجھتا ہوں کہ بس بالکل ظہور قریب آ گیا ہے, اور ہمیں امام کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے, اور ہمیں امام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, اور بلکہ امام آ بھی چکے ہیں, ابھی سامنے ہمارے نہیں آئے. لیکن تاریخ اسلام کو دیکھنے کے بعد میں اس نظریے کو بالکل غلط کہتا ہوں, اور یہ ایک الگ موضوع ہے, شاید کل آ جائے, آج نہیں. لیکن بہرحال یہ بات یہ کیوں آ گئی کہ غیبت کا زمانہ بہت لمبا ہونا. 5ویں, 6ٹھے, 8ویں, 7ویں امام کو اپنے 30-35 سال کے زمانے کو دیکھ کے بھی باتیں کرنا ہے, آنے والے کے لیے اشارے. لیکن 10ویں اور 11ویں کو تو ساری تیاری کرانا ہے 1200 سال کی, اور 1200 تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 1200 ہو گئے. خدا کرے کہ امام کل آ جائیں, لیکن اگر ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد بھی نہ آئے, تو 10ویں اور 11ویں کو تیاری کرانا تھی, پریپریشن کرانا تھی 3000 سال کی, 4000 سال کی. یہ ہماری دعا نہیں ہے, لیکن اللہ کی مصلحت, بلکہ واقعہ بھی آئے گا 11ویں امام کا, اس میں جملہ بھی. تو اب ان کو زیادہ تیاری اپنے زمانے کے لیے نہیں کرانا, اس زمانے کے بھی جو پرابلم ہے انہیں بھی سالو کرنا ہے, لیکن زیادہ آنے والوں کا خیال کرنا. دونوں کی سیرت ملا دی گئی. ایک بات. دوسری بات یاد رکھی. اچھا, اب یہ تیاری کیوں کرانا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 جو میں نے کل بھی تلاوت کی, آج بھی تلاوت کیا, اس کا ترجمہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِن قَبْلُ, اے رسول تم آخری رسول ہو, تم آخری رسول. ہم بات کر رہے ہیں آخری امام کی, تو آخری رسول کو پہلے سمجھیے. تم آخری رسول, تمہارے آنے سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا, ایسے لوگ تھے صحیح عقیدہ, صحیح ایمان والے, کہ جو تمہارے آنے کی دعا مانگتے تھے. جو عربی جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ عربی کے اندر جب کسی ورب سے پہلے حمزہ, سین اور تے آ جائے, استفتحو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز طلب کرنا, کوئی چیز مانگنا, کوئی دعا کرنا.
اب اس وقت عربی کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. یستفتحون، یہ لوگ دعا کرتے تھے. کس چیز کی دعا کرتے تھے؟ اسی میں آ گیا یستفتحون. سین اور تے کو ہٹائیے تو فتح و نصرت، وکٹری. یہ دعا کرتے تھے تمہارے ظہور کی، تاکہ ان کو کامیابی ملے، ان کو نہیں، اسلام کو. علی الذین کفروا، کافروں پر. یہ دعا کرتے تھے اپنے لیے نہیں. انہیں خود کوئی بھائی ہم تو زمانے کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو زیادہ ذہن میں اپنا خیال ہوتا ہے، ہماری جانیں بچیں، ہماری عزتیں بچیں. جو ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے ہمارے پورے شہر جلا دیتے ہیں، ہماری پوری نسل تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوانوں کے لاشیں ہم کو اٹھانا پڑ رہے ہیں، ہمارے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں. یہ پوری غیبت امام کے زمانے کی کہانی. ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو ان حالات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کے یہاں پہ آئے. تو اب یہ ہے کہ ہم ظہور امام کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ہمارے یہ پرابلم سالو ہو، ہمیں وہ سکون ملے، ہمیں وہ امن ملے، ہمیں وہ چین ملے. لیکن قرآن جن کی بات کر رہا ہے وہ اپنے لیے امام کے ظہور کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے دین کے لیے کہ یہ آخری رسول، آخری امام نہیں، یہ بات ہو رہی آخری رسول جلدی سے ظاہر ہو تاکہ دین حق کو، صحیح دین کو کامیابی ملے کافروں پر. لیکن اسی آیت میں خدا کہہ رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ، لیکن جب وہ آ گیا جس کے لیے دعا مانگ رہے تھے، انہی لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. ہم نہیں مانتے تمہیں. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو پہلے ظہور کی دعا مانگتے ہیں اور جب ظاہر ہو جائے تو یہی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دو جملے میرے سن لیجئے، یہ دو جملے نہیں ہیں، یہ دو مجلسیں ہیں. لیکن کیا کروں، اتنا وقت یہاں ملتا نہیں ہے. یہاں سے مطلب یو ایس کا جو ایک سسٹم ہے کہ صرف ویکینڈ پہ ہی مجلس ہو پائے گی، تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے 3 دن کی مجلس میں تو میری تمیز بھی پوری نہیں ہوتی. جہاں پورا اشرا پڑھتا ہوں وہاں تفصیل سے، آرام سے، اطمینان سے بات کرتا ہوں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے یہاں کی بھی مجبوری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مومنین کاہل ہیں، لاپرواہ ہیں، سست ہیں. 2 مہینے 8 دن جس طرح آپ نے عزاداری کی، یقیناً شہزادی کونین کی بارگاہ سے اجر ملے گا. آپ کے اپنے بھی دوسرے واجبات ہیں، ان کے درمیان گھر والوں کا خیال کرنا بھی واجبات میں شامل ہے، نان و نفقہ بھی واجبات میں ہے. تو ذرا میرے جملے میں آپ کی توہین کا پہلو تھا تو میں نے کہا نہیں، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے پریکٹیکل پرابلمز ہیں. لیکن ہمارا بھی مسئلہ، بس 2 جملے سن لیجئے اس آیت کو پھر دوہرا دو. اے رسول، دیکھو ان لوگوں کو جو تمہارے ظاہر ہونے سے پہلے تم آخری رسول ہو نا، آخری رسول. وہ دعا مانگتے تھے کہ آخری رسول جلدی آ جائے تاکہ دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو، اسلام کو کامیابی ملے. لیکن جب ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ آ گیا تو انہی لوگوں نے اس کا انکار کیا اور ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اب آئیے 2 جملے. پیغمبر کا سب سے زیادہ انتظار، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ بنیادی طور پہ رسول خدا کا مہینہ، 28 صفر پیغمبر کی وفات، 1 ربیع الاول پیغمبر کی ہجرت، 12 ربیع الاول مدینے میں پہنچنا پیغمبر کا، 14 ربیع الاول مسجد قباء کی تعمیر، 17 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت. بہت جلدی میں نے کہا یہ ربیع الاول رسول کا مہینہ. چنانچہ یہ بات یاد دلانا ضروری کہ جتنا آخری امام کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ، 100 ٹائم زیادہ انتظار پیغمبر کا کیا جا رہا تھا. آپ کو واقعات نہیں معلوم. جیسے آج بھی اگر آپ پوری دنیا کی پاپولیشن دیکھیں کتنی ہوگی، 7-8 ملین، اس کے اندر امام کا انتظار کرنے والے اتنے کم لگتے ہیں. پرسنٹیج نکالے کہ باقی دنیا کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی گروہ ایسا ہے اس دنیا میں جو ایک امام کا انتظار کر رہا. اسی طرح سے اس زمانے میں دنیا کی آبادی اور جو رسول کے ہم حالات سنتے ہیں، پیغمبر کی ولادت کے بعد کیا ہوا. ولادت سے پہلے جتنا انتظار پیغمبر اسلام کا کیا گیا، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس کی میں تشریح بھی کرتا ہوں لیکن چھوڑ دیجئے کہ مجھے 11ویں امام پہ آنا ہے. بس 2 جملے. اور انتظار کرنے والوں انڈیویجول بیس پہ سب سے زیادہ انتظار ابو عامر نے کیا. آپ واقعات پڑھیں ابو عامر کے، سب سے زیادہ انتظار اس نے کیا. مگر جب پیغمبر آ گئے تو اتنا یہ رسول کا دشمن بنا کہ پیغمبر نے اس کا نام چینج کر کے کہا اسے ابو عامر مت کہا کرو، اسے فاسق کہا کرو، فاسق. اور کیا بات ایسی ہو گئی تھی کہ پیغمبر جیسا سافٹ اسپوکنگ، صاحب خلق عظیم، بہترین اخلاق والا، اور اس کا نام فاسق رکھ رہا ہے. کیوں؟ اور سب سے زیادہ اس نے انتظار کیا.
بعد میں پیغمبر کا دشمن بنا. کیسا دشمن بنا؟ یہ مکے میں جا کے مکے کے کافروں کو اکسا رہا ہے، بدر کا، احد کا، خندق کا، اس میں رول ہے اس کا. یہ مدینے والا تھا. اور جب کافر ہمیشہ کے لیے شکست کھا گئے بدر، احد، خندق کے بعد، پھر مکے کے کافر رسول کے مقابلے میں نہیں آ سکے تو وہ رومن امپائر کے پاس چلا گیا اور انہیں پیغمبر کے خلاف تیار کیا کہ وہ لشکر لے کے آئیں. جنگ موتا ہوئی جس میں عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب زینب کے شوہر، ان کے والد شہید ہوئے. ایسا دشمن اسلام بنا کون؟ جو سب سے زیادہ انتظار کر رہا تھا. نمبر 1 یہ ہوا انڈیویجول. اور کلیکٹیو بیس پر سب سے زیادہ پیغمبر کا انتظار کس نے کیا؟ ہم کوئی انتظار نہیں کر رہے ہیں اگر ان کو دیکھیں. کس نے کیا؟ خیبر کے یہودیوں نے. اتنا انتظار پیغمبر کا کیا کہ آپ ان کے حالات پڑھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی کوئی انتظار کر سکتا ہے. انہوں نے کیا. اور سب سے بڑے دشمن کون بنے؟ وہی بنے. تو ہمارے سامنے قرآن کی آیت آ گئی، وہی کافی. خدا بندہ تو نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ دعا بھی مانگتے ہیں ظہور کی، اور وہی سب سے بڑے دشمن بنتے. لیکن اطمینان قلب کے لیے ہمارے سامنے تاریخ کے، ہسٹری کے پیجز پر ابو عامر کا بھی واقعہ موجود ہے اور خیبر کے یہودیوں کی دشمنی بھی موجود. اب یہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہونے پائے، یہ ذمہ داری تھی 10ویں اور 11ویں کی. کیونکہ اب 10ویں اور 11ویں کا مطلب ہے کہ آخری امام بہت قریب آ گیا. اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ آخری امام جو ہے وہ 1200 سال غیبت میں رہے گا. غیبت کی بات ہو رہی تھی لیکن لوگ سمجھ رہے تھے 5 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال. تو اب یہ 10ویں اور 11ویں کی ذمہ داری تھی کہ جو سورہ بقرہ کی آیت 89 اور جو ابو عامر فاسق اور جو خیبر کے یہودیوں کی ہسٹری ہے وہ ریپیٹ نہ ہونے پائے. تو تمہیں اس طرح سے آخری امام کا انتظار کرنے والوں کو تیار کرنا کہ جب امام آئے تو یہ لوگ ان کے دشمن نہ بنے، ان کے ساتھی بنے. اچھا اب یہ بہت مختصر میں نے کہا. اب آئیے ذرا سے اس کی تشریح کروں. اس سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں. بدترین گناہ جس کے قطعاً کوئی معافی نہیں. باقی ہر تھوڑا سا آگے آئیے گا، تھوڑا سا وہ جو دروازے کے قریب ہیں وہ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں. آپ نہیں، آپ اپنی جگہ رہیے. چلیں اب تو آپ آگے آئیے گئے. خلاصہ یہ، اب ایک جملہ سنی. بدترین گناہ شرک کا گناہ. شرک کے قطعاً معافی نہیں ہے تو قرآن کی واضح آیت. ہاں شرک کی ڈیفینیشن کیا؟ وہ نہیں ہے جو وہابی حضرات کہتے ہیں یا تکفیری لوگ کہتے ہیں. جو پاکستان میں آج کل ایک جملہ بہت چل رہا ہے، اگر آپ پاکستان سے ٹچ میں نہیں ہیں، شراب پی لو، سبیل کا پانی مت پیو. شراب انفرادی گناہ ہے، سبیل کا پانی شرک ہے کیونکہ غیر خدا کے نام پہ یہ سبیل لگائی گئی. یہ نہیں ہے شرک. لیکن بہرحال اب یہ موضوع اگر میں ادھر چلا گیا تو پھر تو ایک اشرا بھی کم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شرک جو حقیقی شرک ہے نہ کوئی چیز شرک، اس کی قطعاً معافی نہیں. مگر دنیا میں شرک آیا کیسے؟ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کا پہلا انسان آدم جو دنیا میں آئے وہ تو موحد و توحید والے تھے. آغاز جو ہے وہ تو بالکل صحیح عقیدے سے ہوا. تو ایک گڑبڑ خرابی آئی کہاں سے؟ محبت. شرک کا گناہ معاشرے میں آیا محبت سے. اب یہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہونے پائے، یہ 11ویں امام کی ذمہ داری تھی. اب یہ باتیں زبان پہ ایسی آ جاتی ہیں کہ تفصیل کا دل چاہتا ہے. تفصیل جو ہے وہ نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے، لیکن بہت ہی مختصر. جب زمانے کا امام آئے گا تو 4 نبی ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے. وہ 4 نبی جو اب تک زندہ ہیں وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے. حضرت عیسیٰ کا نام تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ تو سب سے آخر میں جوائن کریں گے جب امام دمشق جائیں گے، ڈمسکس. زمانے کا امام تو مکے میں ظاہر ہوگا نا. 3 نبی مکے کے اندر امام کو جوائن کریں گے، حضرت خضر اور حضرت الیاس اور حضرت ادریس. تو یہ چاروں میں سب سے پہلا نبی، یعنی اگر آپ نبوت کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ادریس ہے. حضرت ادریس حضرت نوح سے بھی پہلے کے. حضرت نوح سے پہلے بہت کم نبی گزرے کیونکہ آدم صحیح عقیدہ لے کر آئے. اب جب تھوڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو چونکہ اب یہ سارے صحیح عقیدے آئے تھے، خرابی پیدا ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے نا. تو حضرت ادریس بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے ہر چہرہ مجھے نظر آ رہا، چہرے چمک رہے ہیں. یہ وہ سب لوگ ہیں جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں. جب کربلا کی زیارت کرتے ہیں تو آپ مسجد سہلا بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ حضرت ادریس کا مقام ادریس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو اگر وقت ہو قافلے والے کے پاس، جیسے کبھی میرے پاس وقت ہوتا ہے،
تو حضرت ادریس کا تھوڑا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں کہ مسجد سہلہ امام زمانہ کا ہیڈ کوارٹر بنے گا، اس میں حضرت ادریس کی جگہ کیوں ہے؟ تو بہت اہم پرسنالٹی حضرت ادریس کی. حضرت ادریس کے بارے میں ایک جملہ کہ اتنی اہم ان کی پرسنالٹی تھی اور ان کی قوم ان سے اتنی محبت کرتی تھی. وہ غائب ہو گئے، ان کا انتقال نہیں ہوا. اللہ ہر مومن اور مومنہ کو اس امتحان سے بچائے جو پاکستان میں آج کل ہماری قوم کے کئی گھرانوں کو دینا پڑ رہا ہے مسنگ پرسن. ایک ہے کہ بہرحال موت ہو گئی، بہت محبت ہو سے ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے مر گیا تو آدمی کو صبر آتا ہے. اور ایک ہے کہ غائب ہو گیا بیٹا، غائب ہو گئی بیٹی. میں بیٹا اور بیٹی سے مطلب ہے 4 سال کی بچی کڈنیپ ہو گئی، 5 سال کا بچہ کڈنیپ ہو گئے. اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا. ان ماں باپ کو زندگی بھر چین نہیں آتا، سکون ہی نہیں آتا. ہر وقت یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی آ جائے. تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. موت اتنا بڑا امتحان نہیں ہے جتنا بڑا امتحان یہ مسنگ پرسن. اور پاکستان میں اس وقت کافی صاحبان ایمان ایسے ہیں، خدا ان سب کو اس قید سے جلد از جلد رہائی دلوائے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ جس نبی نے اپنی قوم کو بدلا، چینج کیا، قوم نے محبت کی. لیکن پھر ایک وقت آیا جو کل کی مجلس تھی، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، ہر نبی کا انتقال ہوا. قوم نے دیکھ لیا، صبر آ گیا. آتے آتے صبر آ گیا، لیکن آ گئے. حضرت ادریس کا کیس یہ نہیں تھا، وہ قوم میں تھے اور غائب ہو گئے. غائب کیوں ہوئے وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، لیکن پھر 11ویں امام کے حالات کون پڑھے گا. تو بہت ہی مختصر بات. حضرت ادریس نے کہا خدا بندہ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ادریس ایک وعدہ کرو، جنت کو دیکھ کے واپس آ جاؤ گے، ایسا نہ ہو کہ وہیں بیٹھ جاؤ. نبی کی بات ہے اور شہادت کی رات ہے، اس لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتا. کتنے لوگ آتے ہوں گے ویزے پہ کہ بھائی جاؤ وزٹ کرو، یہاں آ کے اللیگل ہو گئے، غائب ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے، واپس نہیں جانا. اور کتنا مجمع مجھے یو ایس میں ملتا ہے جس میں 2-4 ایسے پرانے کیس ہو چکے ہوتے ہیں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ادریس واپس آنا، خدا بندہ وعدہ. گئے ادریس جنت میں گئے. قرآن نے بھی 2 نبیوں کے لیے لفظ رفانہ استعمال کیا ہے، موت استعمال نہیں کیا. ہم نے ان کو اٹھایا. ایک حضرت عیسیٰ کے لیے کہا ہم نے اٹھایا، اور ایک حضرت ادریس کے لیے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو ایک بلند جگہ پہ اٹھایا. گئے جنت میں، جنت دیکھی، پسند آ گئی. فرشتے نے کہا کہ آپ کو 3 دن کا ویزا دیا گیا تھا، وزٹ ویزا، یہ ٹائم پورا ہو گیا، چلے. کہا میں تو نہیں جاؤں گا. اب یہ میں ذرا تھوڑا لائٹ موڈ میں آ گیا، ایسے الفاظ نبی تو نہیں کہے گا. خدا نے مسکرا کے کہا کہ ادریس وعدہ کر کے آئے تھے. جواب دیا کہ خداوندہ لوگ وعدہ پورا کرتے جنت میں آنے کے لیے، میں وعدہ پورا کروں جنت سے جانے کے لیے. جملہ پسند آ گیا. اللہ کو کہا ٹھہرے رہیے. فرشتوں نے کہا کہ خداوندہ یہ کیوں، جنت میں کوئی بغیر مرے نہیں جا سکتا، یہ تو ابھی زندہ ہیں. کہا آئے گا ایک وقت، دنیا ایسی جنت بنے گی کہ جب ادریس دیکھیں گے دل تڑپ کے کہے گا کہ وہاں جاؤ، وہ تو اس سے بہتر جنت لگ رہی ہے. اور یہ ہے ظہور امام کا زمانہ. دیکھیں، ہاں درود بھیج دیں. بڑے دلچسپ واقعات ہیں تاریخ انبیاء میں، اور میں اپنے انداز سے جب تفصیل میں بیان کرتا ہوں تو ادریس وہاں کہا جب دنیا جنت بن جائے گی وہ خود ہی کہیں گے خداوندہ وہاں جانا. میں ایک مثال دے دوں کہ مثلا انسان ایسے ملک میں گیا کہ جو اپنے ملک سے اچھا، اب واپس نہیں آنا. پھر بعد میں پتہ چلا ہمارے ملک نے اتنی ترقی کر دی کہ اس سے بہتر ہو گیا. اب جہاں گئے وہاں سے کہیں گے واپس جانا ہے، بزرگوں کی ہڈیاں بھی وہیں پر ہیں، رشتہ دار بھی وہیں ہیں، فیملی بھی وہیں ہے، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس سے بہتر تو ہمارا ملک بن گیا. اور یہ ہے داستان. لیکن اب یہ تو بات کو میں پھیلا رہا ہوں نا فضول. ادریس غائب ہو گئے، انتقال نہیں ہوا، موت نہیں ہوئی، قوم پریشان ہو گئی. کہاں چلے گئے نبی خدا؟ اب محبت ہے، یاد کر رہے ہیں. شیطان آ گیا. اس نے کہا وہ جب آئیں گے تو آئیں گے، ذرا وہ مرے تو نہیں ہے نا، ان کی یاد کے لیے مجسمہ بنا کے ان کو دیا کہ اس کو دیکھا کرو، ان کو یاد کیا کرو. وہ وہاں سے آگے بت پرستی. محبت ادریس میں بت پرستی آئی. ایک نبی خدا کی محبت میں ان کی صحیح قوم میں بت پرستی آئی. صحیح قوم فوراً نہیں آئی. پہلی جنریشن تو مجسمے کو دیکھ رہی ہے تاکہ ادریس کو یاد کرے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے بڑے ہوئے، ان کو تھوڑا تھوڑا یاد تھا ہمارے بابا اس سے بہت محبت کرتے. تیسری جنریشن آئی، کہا کہ یہی تمہارا خدا تھا، تبھی تو تمہارے دادا اس کو دیکھ دیکھ کے اتنی عقیدت ظاہر کرتے تھے. بت پرستی آ گئی. کہیں ایسا نہ ہو ہر امام شہید ہوا، کائنات میں اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے، لیکن جب
ان کا تابوت اٹھا، لوگوں نے ان کی شہادت دیکھی، ان کی میت دیکھی، صبر آ گیا. صبر آتا نہیں ہے لیکن آ گئے. زمانے کا امام تو مرے گا نہیں، غائب ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ادریس نبی کی کہانی یہاں بھی دہرائی جائے اور امام زمانہ کی محبت میں لوگ گمراہ ہو جائیں. محبت میں گمراہ ہونا، اور وہ ہمارے سامنے ہے. نصیری علی کی دشمنی میں گمراہ نہیں ہوئے، علی کی محبت میں گمراہ ہوئے. تو اب بہت اہم دو ذمہ داریاں 10ویں اور 11ویں امام کی تھی کہ جو قوم بعد میں آنے والی ہے، ہم اور آپ، ایک تو ان کو اتنا دین سکھا دو کہ غیبت میں مشکل ترین زمانہ بھی آ جائے ان کا دین ختم نہ ہونے پائے. اور دوسرا، غیبت کا ان کو ایسا عادی بنا دو کہ یہ اس کے عادی بن جائے. عادی بننا بہت اہم ہے. پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب یہ 10ویں 11ویں امام کی پوری زندگی کا نچوڑ اور سمری پیش کر رہا ہوں. پھر ایک دو واقعات. وہ کیا ہے؟ ایک ماں ہے، اس کا جوان بیٹا اچانک مر گیا. اچانک 70 سال کی بوڑھی ماں، 20 سال کا جوان بیٹا، اچانک موت ہو گئی. کتنا اس کو صدمہ ہوتا. میں نے اپنی آنکھوں سے ماں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. پاگل، اس صدمے میں پاگل ہو جاتی ہے. اور میں نے 2 کیس تو میرے سامنے ایسے ہوئے کراچی میں کہ ماں مر گئی. جوان بیٹے کا اس سے صدمہ برداشت نہیں ہوا. اور ایک دوسری ماں تھی، اس کا بھی 20 سال کا بیٹا مرا، لیکن 10 سال بیمار رہ کر. اب وہ بیمار ہے، آہستہ آہستہ بیماری ہو رہی ہے، ماں کو صبر نہیں آ رہا. لیکن جب 10 سال 5 سال بیٹے کو بیمار اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جب اس کی موت ہوئی صبر آ گیا. کیونکہ گریجولی ہوا ہے نا، آہستہ آہستہ صدمے کے لیے تیار ہو رہے. اگر زمانے کا امام اچانک غائب ہو جائے تو ایسا شوق لگے گا شیعوں کو کہ آدھے سے زیادہ شیعہ سمجھ لیجئے کہ پاگل ہو جائیں گے، مر جائیں گے. امام سامنے تھا، غائب ہو گیا. عادی بنانا ہے. جس طرح بیمار اگر کئی سال بیمار رہ کے دنیا سے جائے تو ان سے انتہائی محبت کرنے والے بھی یہ صدمہ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں. اب یہ 10ویں اور 11ویں کا یہی کام. یہ دوسرا دو اہم ذمہ داری. دوسری ذمہ داری غیبت کا عادی بنا. وہ کیسے بنائے؟ وہ ایسے بنایا کہ 10ویں امام 34 سال امام رہے، جس میں سے 20 سال لوگوں کے سامنے. اس کے بعد متوکل نے انہیں قیدی بنایا، گرفتار کر کے سامرہ لائے. سامرہ میں 10ویں امام کو ویسی جیل نہیں ملی جیسے 7ویں کو ملی تھی، بلکہ ایک گھر لیا جس کو آج کل پاکستان میں مثلاً کہا جاتا ہے ہاؤس اریسٹ. ایک گھر لیا جس میں ایک کمرہ بھی تھا اور تھوڑا سا واکنگ کی اسپیس بھی تھی، اور اس میں امام کو قید کیا. اب لوگوں کا ایکسس امام سے کم ہو گیا، لیکن ہے یہ عادت پڑ رہی. پہلے 20 سال امام ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل تھے، جو چاہے جب چاہے امام تک جا سکتا تھا. اب یہ ہے کہ امام کا ایکسس کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. چنانچہ تھوڑی سے لوگوں کو عادت ہوئی، اور امام نے بغداد میں اپنے ایک نائب عثمان ابن سعید کو، جن کو امام زمانہ نے اپنا پہلا نائب بعد میں بنایا کیونکہ لوگ ان کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کو ایک دکان کھول کے دی. پیسے دیے، کہا دکان کھولو، یہاں پہ گھی، تیل، آئل، یہ ساری چیزیں بکیں گی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ حکومت تو بہت نگرانی کر رہی ہے کہ امام کے چاہنے والے کون ہیں، تو جن کو ہم سے مسئلہ پوچھنا ہے وہ اس دکان میں آئیں گے، کچھ خریدیں گے اور چپکے سے لفافہ دے دیں گے دکان کے مالک کو. اس میں اس کا مسئلہ ہوگا. اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج ہم اور آپ تو اتنا لائٹ لے رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے مومنوں کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، وہ تھا خمس کی صحیح جگہ ادائیگی. یہ حق زہرا ہے. زہرا کا نام لینے والا ان کا حق دبا کے بیٹھ جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک ایک دن مشکل گزرتا تھا. شرعی مسئلہ سن لیجئے، جس دن آپ پہ خمس واجب ہو اسی دن آپ کو خمس پہنچانا ہے. ایک دن بھی آپ نے ڈیلے کیا آپ گناہگار ہو گئے. خالی گناہگار نہیں ہوئے، وہ آپ کا سارا مال ابھی تک اسٹل حرام رہے گا. آپ نے کیلکولیشن کر لیا، اکاؤنٹس بک میں لکھ لیا، ڈائری میں لکھ لیا، کمپیوٹر پہ فائل بنا لی کہ میرے پاس $10,000 تھے، 2,000 خمس کے ہیں، 8,000 میرے ہیں، وہ 8,000 آپ کے نہیں ہوئے، جب تک کہ آپ پہنچائیں گے نہیں. پہنچانے کے طریقے الگ الگ، اس تفصیل میں جاؤں گا تو مجلس کیسے ختم ہوگی. مرجع سے اجازت ملی، ان کے وکیل سے اجازت ملی، ظاہر جائے نے دے دیا، لیکن دینا اسی دن ہے، یا اجازت یا دینا. تو اب وہ نیند نہیں آتی ہے لوگوں کو. خمس پہنچانا ہے امام تک. اور زمانے میں خمس دینے کا مطلب ہے آپ گورنمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، صرف حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے سکے. خمس دے رہے ہو، دیٹ مینس تم ایک پیرلل گورنمنٹ کو مان رہے ہو. جان خطرے میں ہوتی تھی، قتل ہو جاتا تھا. چنانچہ
امام نے یہ دکان کھولی بغداد کے اندر. بغداد جو ہے نا بہت بڑا شہر ہے, سینکڑوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, ہر دکان چلتی ہے. اب مومن 500 کسٹمر آتے ہیں اس دکان میں, اس میں 5 مومن ہوتے ہیں. وہ چپکے سے آ کے اپنے خمس کو دے کے چلے جاتے ہیں دکان کے مالک کو. تو خمس دینا, مسئلے پوچھنا, دعا کی درخواست کرنا. امام ہیں, پتہ ہے کہ ہیں سامرہ میں موجود, اور اوکیجنلی مومنین ان سے مل کے بھی آ جاتے ہیں. ہر ایک نہیں مل سکتا, لیکن پتہ ہے بھائی ہمارا بھائی مل کے آیا, ہمارا چچا مل کے آیا, ہماری بہن مل کے آئی, اوکیجنلی لیکن ملتے ہیں. اور وہ سسٹم ہے کہ خمس, دعائیں, مسئلے, یہ سسٹم چل رہا ہے بغداد کے ذریعے. اب ہوا کیا کہ لوگوں کو غیبت کی عادت ڈالی جا رہی. پہلے ہر ایک سے ملتے تھے 10ویں امام, پھر 10ویں امام ہی کا ایکسس کم کر دیا گیا. لیکن جو کہ 10ویں امام لوگ پہچانتے ہیں. اس کے بعد آیا 11ویں کا زمانہ. 11ویں 5 سال امام رہے, مگر نہیں 8 سال, مگر پہلے دن سے آخری دن شہادت تک امام ایکسیسیبل نہیں تھے. جس دن امام امامت پہ آئے اسی دن خلیفہ نے گرفتار کر کے ان کو اس جیل میں ڈال دیا جو جیل بھی نہیں تھی. وہ آپ گئے ہیں نا سامرہ میں جو تہہ خانہ بنا, وہ سرداب, آپ ابھی گئے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جو آج سے 20 سال پہلے گئے یا اس سے پہلے, ان کو یاد ہے کہ وہ سیڑھیاں ایسی تھی کہ ہر وقت سلپ ہو کے گرنے اور مرنے کا خطرہ تھا. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بالکل ایک ایسے, کیا کہتے ہیں انگریزی میں ڈینجن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو زمین کے نیچے قید خانہ بنایا گیا. وہاں پہ 11واں امام ہے, اب کوئی نہیں مل سکتا. وہ 10ویں امام کی طرح سے وہ گھر نہیں تھا کہ ایک گھر ہو اور ایک کمرہ ہو تو آدمی کسی نہ کسی طرح ایکسس کرتا. کوئی نہ کوئی جاننے والا پولیس میں ہوتا ہے, فوج میں ہوتا ہے, گورنمنٹ میں ہوتا ہے, ملا دیتا. 11واں پہلے دن سے آخری دن تک, جن کی شہادت کا بیان کر رہا ہوں, پہلے دن سے آخری دن تک وہ اسی قید خانے کے اندر. مگر اب 12ویں کی ولادت بھی تو ہونا ہے. اگر وہ اسی قید خانے میں رہیں گے تو ولادت کیسے ہوگی 12ویں کی؟ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں. چنانچہ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا, لیکن اتنا مشہور کہ مجھے واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اشارہ کر دیتا ہوں. اور وہ یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیں کبھی کبھار کیا کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز, ایک پرابلم کوئی آتا ہے لیکن اس میں بھی اللہ کے آگے کوئی مصلحت ہوتی. وہ پرابلم یہ آیا کہ عیسائی ایک راہب آ گیا اور اس نے کہا میں بارش برساؤں گا. اس زمانے میں جب سامرہ میں بارش ہی نہیں ہو رہی تھی اور وہ جگہ تھی ایگریکلچر والی, پانی بارش نہ ہو تو لوگ بھوکوں مریں گے. اور اس نے کہا میں معجزہ دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد وہ میدان میں جب جاتا ہے دعا کرتا ہے, جب چاہتا ہے دعا کرتا ہے, بارش ہو جاتی ہے. واقعہ مشہور ہے لیکن پھر بھی مجھے بیان کرنا پڑ رہا. خلیفہ اب گھبرا گیا کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ اسلام چھوڑ کر کرسچینٹی کی طرف جا رہے ہیں. معجزہ تو یہ دکھا رہا ہے. اب وہ جو خلیفہ ہے اس کی حکومت اسی بنیاد پر قائم ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ اور رسول اسلام کا جانشین ہوں. تو اگر رسول ہی کو لوگ چھوڑ دیں گے تو ان کا جانشین ختم ہو گیا. اب گھبرا کے اس نے 11ویں امام سے کہا کہ اپنے جد کے دین کو بچائیے. اور یہ بھی میں بہت ذرا سا, یہ جملہ بھی میں بہت زیادہ فلٹر کر کے بنا سنوار کے پیش کرتا ہوں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا, لیکن وقت بھی نہیں اور مشہور واقعہ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ قید میں بھی ڈالا ہے اور گھبرا کے کہتے باہر آئیے آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے. نانا کا دین خطرے میں نہیں ہے, تیری حکومت خطرے میں. بلا رہا ہے. 11ویں امام آ گئے کیونکہ بیٹے تو اسی کے ہیں کہ لولا علی لہلکا فلان. بدترین دشمن نے بھی اگر آ کے مدد مانگی, جس نے فاطمہ کی پسلیاں توڑی اور کوڑا مارا, اس نے بھی مدد مانگی تو علی نے اس کی مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جو فضائل میں آپ جملہ سنتے ہیں اس کو مصائب کے ساتھ ملا کے سنا کریں. اسی کا تو بیٹا ہے نا 11واں. چنانچہ آ گیا اور اس کے بعد کا یہ فراڈ کر رہا ہے. اس کا ہاتھ کھولو. زبردستی ہاتھ کھولا گیا. جب وہ دعا کر رہا تھا بارش کے لیے تو اس کے ہاتھ میں نبی کی جسم کی ہڈی تھی. امام نے کہا یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے, نبی کا جسم کی ہڈی ہے کہ جس کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمان کے سامنے کرو تو رحمت خدا نازل ہوتی. امام کے معجزات. اور ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. اب اس میں کسی نے کہا یہ واقعہ غلط ہے. کیوں غلط؟ کہا کہ معتبر ترین حدیث ہے, اور میں بھی مانتا ہوں کہ نبی کا جسم قبر میں جا کے کبھی خراب نہیں ہوتا, ڈیکمپوز نہیں ہوتا, تو ہڈی کہاں سے آ گئی؟ کا ممکن ہی نہیں ہے ہڈی کا آنا. اس اعتبار سے واقعہ غلط ہے. اب اس کے ذہن میں ہڈی کا لفظ سن کے آیا ہوگا مثلا ران کی ہڈی جو جسم کی سب سے بڑی ہوتی,
اعتراض یہ ہے کہ ایک تو ہاتھ میں ہڈی ایسے کہ چھپ جائے، اور دوسرا نبی کا جسم. نبی کے جسم کی ہڈی مرنے کے بعد نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی باڈی بالکل صحیح سلامت ہے، لیکن زندگی میں نبی کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں. حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا تھا، اور جب وہ چیرا جا رہا تھا تو ان کی ہڈیوں کے ٹکڑے زمین پہ گر رہے تھے. اور ہڈی کا لفظ عربی زبان میں دانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نبی کے دانت تو ٹوٹ سکتے ہیں نا، میں پیغمبر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ایک نئی کنٹروورسی. دانت تو ہاتھ میں آ سکتا. تو خیر واقعے پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی میں دے رہا ہوں. لیکن جب اس کا فراڈ پکڑا گیا تو اب وہ خلیفہ، اب پورا مجمع جمع تھا، پورا شہر آ گیا تھا، کیونکہ پتہ چلا کہ جس کرسچن راہب کے معجزے سے ہم کرسچینٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا توڑ کرنے کے لیے ایک قیدی لایا جا رہا ہے. نئی بات ہے نا، سب آ گئے. اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ میدان میں ہوتا ہے، بارش برسانا ہے نا. پھر امام آگے بڑھے اور کہا کہ اس نے تو فراڈ کیا، اس کا کوئی معجزہ نہیں، یہ نبی کے جسم کی ہڈی. لیکن ہمیں نبی کے جسم کی ہڈی کی ضرورت نہیں، ہمارا اپنا جسم نبی کا جسم ہے. میرے جسم میں خون نبی کا خون ہے، میرا گوشت نبی کا گوشت ہے، میری کھال نبی کی کھال ہے. میں دعا کرتا ہوں دیکھو بارش ہوگی، امام نے دعا کی اور بارش ہوگی. اب یہ 11ویں امام کا مشہور معجزہ ہے نا، آپ نے سنا بھی ہے، اس کا نتیجہ نہیں سنا ہوگا. اب اتنے بڑے مجمع بھی نہیں کہ یہ پورا شہر آ گیا، اس کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہر ایک کے دل میں امام کی عظمت بیٹھ گئی. اب خلیفہ میں ہمت نہیں تھی کہ قید خانے کے قیدی سے کہتا آپ جیل سے آئے تھے، بسم اللہ دوبارہ جیل میں جائیے. وہیں پہ ریولیوشن آ جاتا، وہیں پہ ریبیلین ہو جاتا، وہیں پہ اس کا تختہ پلٹ جاتا. تو بڑے احترام کے ساتھ 10ویں امام کے گھر میں ان کو واپس پہنچایا. لیکن اسے بھی پتا ہے نا، یہ ظالم حکمران بے وقوف نہیں ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان امت ہے. ان کا سارا جوش اور ایکسائٹمنٹ سوڈے کے جھاگ کی طرح ہوتا ہے کہ جب بوتل کھولی تو ایک دم اس کے اندر جھاگ نکلا، تھوڑی دیر میں ختم. 1 ہفتے کے بعد یہ بھول بھال جائیں گے. کتنے احسان فراموش ہے نا مسلمان. بدر کو بھول گئے کہ علی کی تلوار نے بچایا، احد کو بھول گئے کہ علی نے اسلام کو بچایا، خندق کو بھول گئے کہ علی نے اسلام کو بچایا، خیبر کو بھول گئے کہ علی نے اسلام کو بچایا، علی کو بھول گئے کہ کعبے سے بتوں کو علی نے توڑا. بھول گئے نا سب. تو کہا یہ چلو ابھی بہت جوش ہے، 15 دن 20 دن 1 مہینہ جوش رہے گا، پھر لوگ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. دوبارہ جیل میں ڈال دیا. مگر یہ جو 15 دن 20 دن 1 مہینے امام کیسے آزاد رہے اس واقعے کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں زمانے کے امام کی ولادت کا انتظام ہو گیا. میں اس سے کھل کے یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا کہ جلدی میں کہیں توہین امامت نہ ہو جائے. وہ 1 ہفتے کی یا 1 مہینے کی آزادی، اور وہ اس واقعے کی وجہ سے ہوئی. اب امام دوبارہ، تو گویا کوئی ایکسس 8 سال امام رہے. ہمارے 10ویں امام 6 سال 254، ہاں 6 سال 254 سے 260 کسی مومن کی ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن اس واقعے نے 2 چیزیں کر دی. ایک، امام زمانہ کی ولادت کا انتظام ہو گیا کہ امام کا ایکسس اپنی وائف سے ہو گئے. اور دوسرا، اس کی وجہ سے جب پورے شہر نے دیکھا تو مومنین نے بھی دیکھ لیا کہ امام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 11واں ہو ہی نہیں. ابھی تو ان کا وجود ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ہیں. جیسے آج بھی دنیا میں ایسا ہے کہ کوئی ہے، لیکن اب جو دشمن ہے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں. میں کھل کے جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی نہیں، مر آ گیا. تو اب ثابت کرنا پڑتا ہے ایک بار پبلک میں آ کر. امام خود سے تو آ نہیں سکتے. اس واقعے کے ذریعے مومنین کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں ہمارا امام ہے، لیکن پھر قید میں چلے گئے. اب یہ جو 6 سال امام کسی سے ایکسس میں نہیں، اور صرف بہت ہی قریبی گھر والے، جو تہہ خانے میں ایک غلام، ایک کنیز اور جناب نرجس سے خاتون آ گئی تھی اس واقعے کے نتیجے میں. تو اب ہوا یہ، وہ آئی تو تھی اس سے پہلے، لیکن اب باقاعدہ بحیثیت بیوی اس تہہ خانے میں پہنچی. تو اب لوگوں کو عادت ہو رہی ہے غیبت کی. ایک جنریشن بن گئی، ایک جنریشن 10ویں امام کے آخری 14 سال پلس 11ویں امام کے 6 سال 20 سال میں ایک جنریشن بن گئی جس کا امام سے پہلے بہت ہی لمیٹڈ ایکسس تھا، پھر بالکل نہیں رہا. یہ غیبت کی عادت ڈالی جاتی. چنانچہ جب زمانے کا امام پہلے دن سے غیبت میں گیا تو لوگوں کو وہ شوق نہیں لگا، کیونکہ وہ عادی ہو چکے تھے. 11ویں امام کی قید کا بہت بڑا فائدہ تھا تاکہ حضرت ادریس کی سٹوری ریپیٹ نہ ہو. لیکن جو باقی جو 6 سال قید میں رہے 11ویں امام 10ویں امام، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام ہی نہ ہو رہا. میں نے کہا انہوں نے ہمارے لیے غیبت کے زمانے کے مومنین کے لیے ہدایت کے وہ سارے اصول بنائے. اب سب سے بڑا مسئلہ جو غیبت کا تھا، غیبت سے مطلب وہ مومنین جو غیبت کے زمانے میں دنیا میں آئیں گے. کون ہیں؟
ہم ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارے پردادا ہیں. ہمارے زمانے سے لے کر آج 1448 ہجرہ سے واپس جائیے ریورس میں 260 ہجرہ تک کے جتنے مومنین، 260 ہجرہ میں غیبت شروع ہوئی، وہاں سے آج تک ان کے لیے کام کرنا. ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ ظالم حکمران نہیں تھے. ایک بات یاد رکھیے، تشیع میں اللہ نے خصوصیت رکھی، جتنا ظلم کرو گے اتنا زیادہ تشیع ترقی کرے گی. جیسے فصلیں پانی کی وجہ سے لہلہاتی ہیں اور بڑھتی ہیں، تشیع خون کی وجہ سے جتنا ان کا خون بہاؤ گے اتنا زیادہ تشیع کو ترقی ملے گی. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تشیع کے لیے کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں. ہمارے بچے حیثیت کیا رکھتے ہیں اکبر و اصغر کے سامنے؟ اور یہی کہہ کر بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں جب اس وجہ سے کوئی شہید ہو. تو ظلم کریں گے لوگ. وہ ظالم ہر دور میں رہے. مولا علی کے زمانے میں بھی شیعوں کا قتل عام ہوا، آقا حسن کے زمانے میں تو بدترین قتل عام ہوا. بچانا ہے اپنے شیعوں کو، لیکن اگر شہادتیں ہوں اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو حدیثیں آپ سنتے ہیں کبھی توجہ نہیں دیتے. کس طرف توجہ نہیں دیتے؟ جس مقصد سے حدیث بتائی گئی آپ چلے جاتے ہیں دوسری طرف. حدیثیں کیا ہے کہ آخری زمانہ جو ہوگا غیبت والا، اس میں گناہ حد سے زیادہ ہوں گے. اب ہم یہ سنتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں گناہ بہت ہے، ہم کہتے ہیں امام قریب آ گئے، ہمارے ذہن ادھر جاتے ہیں کہ امام اب کتنی دیر رہ گئی. یہ نہیں جاتے کہ یہ حدیثیں ہمارے لیے سنا، اس لیے معصوم نے بتائی کہ دیکھو تم کہیں اس خرابی میں مبتلا نہ ہو. نمازیں قضا ہوں گی، رشوت دی جائے گی، زنا عام ہوگا، گھر کے اندر کی جانے والی چیزیں سڑک کے اوپر کی جائیں گی، شراب پی جائے گی، جوا کھیلا جائے گا، ڈانس ہوگا، میوزک ہوگی. اور جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں جس میں امام نے آخری زمانے کی 20 نشانیاں بتائیں، پبلک بڑے انٹرسٹ سے سنتی کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام آنے والے ہیں. یہ اس کے لیے نہیں بتائی گئی، یہ اس کے لیے بتائی گئی ہیں کہ دیکھو کہیں تمہارے گھروں اور فیملی میں تو یہ سب نہیں ہو رہا ہے. مزے لے کے نہ سنو، ڈرتے ہوئے سنو کہ اس کے نتیجے میں ایمان چلا جاتا ہے اور وہ ہسٹری ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ رسول کا انتظار کرنے والا ابو عامر رسول کا دشمن بنا، اور رسول کے لیے تیاری کرنے والے خیبر رسول کے بدترین دشمن بنے. یہ حدیثیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے گھر میں نماز قضا ہو رہی، ایسا تو نہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی بے حجاب عورت گھوم رہی، ایسا تو نہیں کہ تمہارے گھر میں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اس کے چکر میں ہماری ایسی شریف بچیاں کیمرے کے سامنے جا کے ایسی ہو جاتی کہ بعض اوقات نعوذ باللہ یہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہتا، پورن مووی کی سٹار جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ یہ سیدانی اور انتہائی شریف بچی. یہ مجھے یہاں کا نہیں پتا، پاکستان کی کہانی. اسی نتیجے میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، اسی نتیجے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، اسی نتیجے میں شریف بچیاں بسائی جائیں. تو وہ جو آخری زمانے کی نشانیاں ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھتے پھریں، آپ پیغمبر کے انتظار کرنے والوں کو پڑھیے وہ کیسے چینج ہوئے اور پھر یہ نشانیاں سنی. تو اب 10ویں اور 11ویں کا کام یہ ہے کہ یہ خالی بتائیں نہیں. اسلام جو ہے نا کرٹیسزم کا مذہب نہیں ہے، اسلام ایک طبیب ہے، سلوشن بتاتا. سلوشن کے لیے پہلے پرابلم بتانا ہوگا، پھر سلوشن کام آئے گا نا. اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور آپ اس کو دوا کھلانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو بتانا پڑے گا نا کہ تمہاری یہ پرابلم ہے، یہ تمہیں بیماری ہے، ڈائیگنوز کرو گے بیماری پھر دوا دو گے. ورنہ کہے گا میں کیوں لوں دوا، میں تو صحت مند. کتنے لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے یہی سمجھ کے کہ ہم تو ہیں صحت مند. وہ تو جب کبھی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے تم اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہو، اتنی خرابیاں تمہارے اندر چھپی ہوئی ہیں. چنانچہ بہت سی جگہوں پہ امام بارگاہوں میں سال میں 1 یا 2 دفعہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو لوگوں کا اچھا یہ کہاں ہوں گے؟ یہ یو ایس میں ہوں گے، کینیڈا میں ہوں گے اویئرنیس، پنجاب کے دیہات میں نہیں ہوں گے، سندھ کے چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوں گے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے نا. لیکن اگر علاج کرنا ہے تو پہلے اس کی بیماری ڈھونڈنا ہوگی. تو یہ حدیثیں سنائی گئیں تاکہ بتایا جائے کہ پہلے بیماری دیکھو. بیماری اسی طرح ڈھونڈی جاتی ہے نا، ایک دم تو ٹیسٹ نہیں ہوتا. اچھا آپ طبیعت گری رہتی ہے، ہر کام میں تھکن ہو جاتی ہے، زیادہ چلا نہیں جاتا ہے، سانس پھوٹ جاتی، بلڈ ٹیسٹ کرائیے. اب امام نے وہی کہا شرابیں پی جائیں گی، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں صحیح بات بتا رہا ہوں، یقین نہیں آئے گا. ویسے اچھا خیر، ویسے کون سی میری باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اس پہ بھی نہ کر. مجلس پڑھنے ایک جگہ گیا، اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں، ان کے گھر ٹھہرا. اس کے بعد میں نے گھروں میں ٹھہرنا بھی بند کر دیا. آئیے صبح مولانا نے رات کا کھانا بسم اللہ کھائی،
اور ریڈ وائن اور وائٹ وائن کی 2 بوتلیں بھی رکھی ہوئی. بھائی کوک ووک تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سمجھ میں آتا ہے. مولانا مجلس پڑھنے آئے ہیں، ایام ازا چل رہے ہیں، رات کا کھانا ہے، کہا یہ صحت معدے کے لیے بہت اچھا ہے، کھانا بالکل ہضم ہو جاتا ہے. اور مومن کے گھر کی بات کر رہا ہوں اور ایام ازا کے دوران کی بات کر رہا ہوں. تو اب خیر میں نے اس لیے کہا کہ جب ایک آدھ دفعہ شراب کی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ ہم لوگوں کا پرابلم نہیں ہے. نہیں، ہمارا بھی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا. بیئر کے بارے میں تو کہنا ہی بیکار ہے، لیکن اس کو چھوڑی. بے حجابی، گانا، ڈانس. کراچی کی شادیوں میں تو ڈانس ایک لازمی اس کا آئٹم بن کے رہ گیا. مولانا آ کے نکاح نہ پڑھے کوئی بات نہیں، ڈانس ضرور ہونا چاہیے. اور سیدانی بچیاں. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں 10ویں اور 11ویں کا کام یہ کہ پہلے بیماریاں بتائیں کہ یہ آخر میں بیماری ہوگی اور پھر اس کا سلوشن بتائیں. اب یہ 10ویں اور 11ویں نے مل کے جو سلوشن بتایا اس کو میں 3-4 جملوں میں بیان کر رہا ہوں. ہر جملے پر ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، تو اشرا اس طرح بنتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو امام نے گناہوں سے روکنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں عظمت اہل بیت اور محبت اہل بیت پیدا کرو. اگر واقعا انسان اہل بیت کی عظمت کو جان لے کبھی گناہ نہیں کرے گا. حضرت یوسف کا واقعہ قرآن نے کہا احسن القصص ہے. اس واقعے میں یہ جملہ آتا ہے کہ جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا. اچھا ویسے بعد میں توبہ کر لی اس نے اور اچھی عورتوں میں آ گئی، لیکن جب کی بات تھی جب وہ کرپٹ تھی، اور وہ سارا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ دروازہ وغیرہ بند کیا، جو کچھ کیا اور ارادہ گناہ کا کیا. تو ایک کام اس نے یہ کیا کہ اس کے ہاں جو شیلف تھے اس پہ ایک کرٹن تھا، اس نے وہ کرٹن ڈال دیا. حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیوں کر رہی ہے؟ کہا کہ اس میں میرا خدا ہے. مجسمے ہوتا ہے نا، بت رکھا تھا. کہا کہ اپنے خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی. جو اتنے بڑے گناہ کا ارادہ کر رہی ہے، جذبات میں آئی ہوئی ہے، لیکن اتنا اس میں بھی شعور اور اتنا احساس تھا کہ یہ بت ہے، میں اس کو اپنا خدا مانتی ہوں، اس کے آگے سجدہ کرتی ہوں، اس کے سامنے کیسے گناہ کروں؟ پردہ ڈال دی. تو جناب یوسف کا جملہ ہے تیرا خدا وہ کہ پردہ پڑ گیا تو دیکھ نہیں سکتا، میرا خدا وہ ہے کائنات کی کوئی چیز اسے چھپی بھی نہیں. جب تو اپنے جھوٹے خدا کے خوف سے یا معرفت سے گناہ نہیں کر رہے تو میں خدا برحق میرے سامنے ہے، میں کیسے گناہ کروں؟ اور پھر وہ سارا واقعہ دیکھیں. اگر اتنی اویئرنیس آ جائے خدا ہے اور امام ہے، ہمارا ہر عمل امام زمانہ کے پاس رپورٹ ہوتا ہے ہر 24 گھنٹے کے بعد. ہمارا یہ عمل امام کے سامنے جائے گا جو آج ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. اب یہ میں تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں. آج مصائب بھی زیادہ پڑھنا، گرچہ مجھے پتا ہے کہ آج ویک اینڈ ہے، کل آپ کو جاب پہ نہیں جانا، لیکن کل مجلسیں بہت ہوں گی. تو خلاصہ یہ ہے محبت اور عظمت اہل بیت دلوں میں پیدا کرو. جب اسے یہ پتا چلے کہ اگر میں نے اس وقت ایک گانا سنا تو صبح صبح یہ امام زمانہ کو رپورٹ جائے گی کہ آپ کے چاہنے والے نے آج گانا سنا. شرم آ جائے گی انسان. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اسموکنگ اسلام میں جب حرام نہیں تھی، ابھی بھی ہے کہ نہیں، ایک ڈیبیٹ والا مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہیلتھ سے ہے. مراجع کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں. اگر ڈاکٹر سے متفق ہیں کہ نقصان دہ تو حرام. لیکن میں کہہ رہا ہوں جب یہ کامن چیز تھی، اور عراق میں تو بہت کامن ہے آج بھی، تب بھی بہت سے لوگوں کو میں جانتا تھا کہ باپ آ جاتا تھا جلدی سے سگریٹ چھپا لیتے تھے. کوئی عالم دین آ جاتا تھا جلدی سے سگریٹ چھپا لیتے تھے. لیکن وہ خود عالم آ کے کہتا تھا بھائی کوئی سگریٹ ہے مجھے بھی پینا. تو خیر وہ ایک الگ کیٹیگری تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک احترام. کیا کر لے گا وہ عالم آپ کا؟ آج کے زمانے میں باپ کیا کر لے گا؟ یہ جس کی بات ہو رہی ہے بیٹا، جوان بیٹا ہے نا، کوئی 5 سال کا بچہ کو تھوڑی سگریٹ پی رہا. لیکن ایک احترام. زمانے کا امام تو بہرحال وہ ہے جو ہمارا حاکم بھی ہے. اس کے سامنے جب روز رپورٹ جائے گی، شراب کی بات، اس کی اسموکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو گناہ. تو اگر عظمت امام زمانہ دل میں ہے اور عظمت اہل بیت دل میں ہے تو خود ہی آدمی رک جائے گا گناہ سے. چنانچہ اس کے لیے بہترین دیکھیں فضائل اہل بیت پہ اس سے بہتر بہت کم حدیثیں ہوں گی. زیارت جامعہ 10ویں امام نے ہم کو دی. پڑھتے جائیے اور فجر میں آتے جائیے، مزہ آتا جائے گا جس طرح سے اہل بیت کی عظمت زیارت جامعہ میں آئی. یہ وہی زیارت ہے کہ جب ایک مومن پریشانی میں گھرا تھا اور امام زمانہ نے اس کے 3 کام کہے تھے، یہ کرو تو ہم مدد کریں گے: زیارت عاشورہ، نماز شب اور زیارت جامعہ. خالی ترجمہ پڑھ لیجیے. یہ زیارت ہم کو دی گئی کہ یہی اگر آپ پڑھ لینا تو ایسا عظمت اہل بیت کا سکہ دلوں میں بیٹھے گا. یہ پہلا مرحلہ. لیکن ہر آدمی کا نیچر الگ ہوتا ہے،
اور ہر آدمی کے لیے دوا بھی الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں جب آپ لوگ بھی وہیں سے آئے ہیں اس وقت آپ کی بھی یہی حالت ہوگی. پاکستان انڈیا میں ایک آدمی بیمار پڑ جائے نا, جتنے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں ہر ایک کوئی نئی دوا بتاتا ہے, یہ استعمال کر لیجیے, یہ کر لیجیے. میری نانی نے بھی یہ استعمال کی تھی, میری دادی نے بھی استعمال کی تھی. ہم پوچھ رہے تھے پھر کیا ہوا, کہ وہ تو مر گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ مر گئی تب بھی دوا تو استعمال کی تھی, وہ آگے ایڈوائز ضرور کرے گا. مصیبت ہو جاتی ہے اپنی بیماری کسی کو بتانا. اب یہاں ڈاکٹر حضرات بھی ہیں, ان کو بھی پتا کہ بظاہر ایک جیسی بیماری والوں میں کتنا فرق ہوتا ہے اندرونی طور پر. میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی حالات نہیں بتاتا, میں اس لیے کہتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ تو سنی سنائی بات کر رہے ہیں, میں اپنے اوپر گزری بھی بات کر رہا ہوں. بھائی وہ فلاں دوا ہے, وہ فلاں ڈائبیٹک پیشنٹ نے استعمال کی, میں استعمال کروں گا نہیں. وہ کڈنی اسٹیج 2 کا مریض ہے, آپ کڈنی اسٹیج 3 میں, آپ کے لیے نہیں چلے گی. اس کا پوٹیشیم لیول زیادہ ہے, آپ کا کم ہے, آپ نہیں استعمال کر سکتے. اس کے بعد سوڈیم ہے, آپ کے پاس اس کی ڈیفیشنسی ہے. نہیں, عجیب عجیب باتیں ڈاکٹر کرتے ہیں, لیکن ہوتی سب صحیح. تو خلاصہ یہ کہ دیکھنے میں سب ایک جیسے ہیں. اب آپ بتائیے اپنے دائیں بائیں دیکھیے کس کا پوٹیشیم کم ہے, کس کا زیادہ ہے, سوڈیم کم ہے, زیادہ ہے, بائی کاربونیٹ کم ہے, زیادہ ہے, بتا سکیں گے آپ؟ دوا بتا دیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب ہر ایک کے لیے الگ طریقہ ہوگا نا. یہی زیارت جامعہ سمجھدار کے لیے یہی ہے نا. لیکن اگر کوئی دوسرے نیچر کا ہے تو خود کربلا جا کے آقا حسین کی زری کی زیارت کرو. اس میں سب سے اہم حدیث ہمارے پاس 10ویں امام کی آ رہی. 2 حدیثیں ہیں, دونوں بہت اہم ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جب وہ متوکل گردنیں کاٹ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں کاٹ رہا تھا, امام نے کہا پھر بھی جاؤ زیارت. وہ سب آپ سنتے ہیں زیارت کے قافلوں میں ریپیٹ نہیں کروں گا, وقت بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی زائر جاتا ہے, 10ویں امام کہتے ہیں اچھا کربلا جا رہا ہو, وہاں جا کے زری پکڑ کے میرے لیے دعا کرنا. وہ چلا گیا, وہاں گیا, دعا کرنا چاہیے, ساتھی نے روک دیا, ارے کیا کر رہے ہو؟ حسین اور 10ویں امام میں فرق کیا, ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. ہم اور 10ویں امام کے لیے دعا کریں, ان کو ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود ساری دعائیں قبول کرنے والے ہیں. چکر آ گیا. بات تو صحیح ہے, کہیں مجھ سے سمجھنے میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے. زیارت کے قافلوں میں یہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے. واپس آ کے اس نے کہا کہ فرزند رسول, آپ نے جو فرمایا تھا کیا میں نے صحیح سنا تھا؟ کبھی یہ ہے کہ سننے میں دھوکہ ہو جاتا ہے نا, جیسے اکثر مجھے ہوتا ہے. جب کوئی انگریز یا امریکن بولتا ہے 17 یا 70 تو فرق نہیں پہچان سکتا, یہ 17 کہہ رہا ہے کہ 70. تو آج کل تو وہ کہتے بھی 70 دیٹ مینس 70. ابھی یونائٹڈ ایئر کے پلین میں آ رہا تھا تو اعلان یہ اناؤنسمنٹ میں یہ اس نے کہا 70 دیٹ مینس 70. یعنی کئی لوگوں کو ہی دھوکہ ہوتا ہے, الفاظ ایک جیسے. مولا کہیں مجھ سے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی؟ امام نے کہا نہیں, صحیح سنا تم نے. تو مولا آپ میں اور آقا حسین میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی امام برق, آپ بھی امام برق, دونوں ایک نور کے ٹکڑے. آپ کے لیے وہاں دو. کہا رسول خدا افضل ہے کہ کعبہ افضل ہے؟ 10ویں امام نے کہا یا رسول خدا, کعبہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا رسول کے سامنے. کہا پھر بھی رسول کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ عظمت کعبہ بتانے کے لیے. تو جو آقا حسین کی زیارت ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے میں نے کہا دعا کرنا. اب بہت سے لوگ, میں جانتا ہوں پرسنلی, ساری مجلسیں پڑھ ڈالیے, ساری معرفت اہل بیت ان کو کرا دیجیے, یقین بھی ہے ان کو. من کن تو مولا بھی یاد ہے, حدیث ثقلین یاد ہے, خیبر یاد ہے, سب یاد ہے. گناہ نہیں رکھتے. آقا حسین کی زری پکڑتے ایک دم بدل جاتے. یہ بھی 10ویں امام نے حدیثیں بتائیں زیارت کے لیے, ہر امام نے بتائیں, لیکن یہ 2 بہت اہم حدیث, کچھ اس سے بھی نہیں سمجھیں گے. مشیر لکھنوی کا ایک مصرع تو آج کل میں بہت پڑھتا ہوں ممبر زائرین کے لیے کہ لوگ گئے زیارت میں. مشیر کون ہے؟ دبیر کے شاگرد. دبیر کب گزرے ہیں؟ 150 سال پہلے. یعنی یہ 150 سال پہلے بھی پرابلم تھا. تو انہوں نے مرثیہ کہا, ہرسیہ کہا, جو بھی کہا, اس کا ایک مصرع تھا, ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے. گئے تھے, جتنا ایمان لے کے گئے تھے وہ بھی وہیں چھوڑ کے آ گئے. خود بھی زری سے لپٹے تو ایمان تو وہیں رہ گیا, بغیر ایمان کے آ گئے. یہ 150 سال پہلے کے زائرین کو بتا رہے ہیں. تو کچھ اس سے بھی نہیں سمجھیں گے, اس کے لیے تیسرا طریقہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ قبر اور عذاب قبر کو بہت یاد دلایا. ہر امام نے یاد دلایا. 10ویں امام نے اپنے گھر میں قبر تیار کرائی. جو آتا ہے قبر دکھاتے ہیں, ایک دن اس میں جانا. کچھ لوگ قبر دیکھ کے بھی نہیں سمجھتے, تو ان کے لیے پھر مثال ایکسٹریم پہ دی جاتی ہے. وہ 11ویں امام کا ہے واقعہ. دیکھیے میں بہت مختصر یہ پورے دیکھیے قبر کی بات ہو اور میں 1 منٹ میں فارغ کر دوں, وہ صادق حسن نہیں ہوگا, لیکن کیا کروں, آج ٹائم نہیں ہے میرے پاس.
یہی واقعہ جو میں نے پڑھا 10 منٹ تو میں لیتا ہی لیتا ہوں، لیکن آدھے منٹ میں فارغ کیا کہ 10ویں امام نے قبر بنائی، پھر بھی اثر نہیں ہوا۔ چوتھا منزل وہ کیا ہے؟ کوئی چیز جب بالکل یقینی طور پہ سمجھانا تو آدمی کو ایکسٹریم مثال دیتا۔ مثلا کسی نے کہا کہ یہ میرا اصول ہے، اس کی پابندی کرنا ہوگی، آپ نے دیکھا سامنے والا اس کو ہلکا لے رہا، آپ نے کہا میرے تو بیٹے نے بھی مخالفت کی تو میں نے بھی اس سے 2 تھپڑ مارے، بیٹے تک کو نہیں چھوڑا تو تم کیا ہو؟ یہ اسٹائل ہو جاتا ہے نا کہ جس میں سمجھانے کے لیے۔ بھائی قرآن نے شرک کا گناہ سمجھانے کے لیے سورہ زمر میں کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رسول اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ ہم رسول تک سے اس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں تو تم کیا ہو۔ تو 11ویں کا مشہور واقعہ ہے، بہلول گزر رہے تھے سامرہ کی گلی سے، بہلول گزر رہے ہیں سامرہ کی گلی سے، دیکھا کہ بچے کھیل میں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ متوکل کربلا پر اٹیک پہ اٹیک کر رہا، کیونکہ زیارت کے قافلوں میں وہ پوری تفصیل بتائی جاتی ہے، پانی اور دریائے فرات اور حل اور وہ ساری، تو اس کو چھوڑ کے تو اب بہلول وہ اس پریشانی میں سامرہ ہے، سامرہ کیپٹل ہے، کہ یہاں کوئی طریقہ ڈھونڈے کہ متوکل کو ان گناہوں اس ظلم سے روکا جائے۔ یہ لفظ اصل میں تو بہلول ہے، ہمارے یہاں بہلول چلے۔ اچھا یہ وہ بہلول نہیں ہے جن کے واقعات آپ بہت سنتے ہیں، بہلول اصل میں نام ہی نہیں ہے، انتہائی ذہین آدمی کو بہلول کہتے ہیں۔ خود مولا کا لقب ہے بہلول، سمع سخی بہی بغلول ذکی ابتہی۔ چوتھے امام نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو مولا کے 75 فضائل بتائے، اس میں کہا کہ میرا دادا کون ہے؟ جو بہلول ہے، انتہائی عقل مند ذہین۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک اور بہلول ہے، ایک تھے 7ویں امام کے زمانے میں جن کے دلچسپ واقعات آپ سنتے ہیں، یہ ہے 11ویں امام کے زمانے۔ اب یہ آئے ہیں سامرہ میں کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ متوکل کو روکا جائے۔ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ پہلا امام 11ویں امام کا پبلک کے سامنے پہلی اپیئرنس ہے، اس سے پہلے 11ویں امام کبھی پبلک کے سامنے نہیں آیا، اور یہ واقعہ بھی 4 سال یا 5 سال کی ایج کا، بچے کھیل رہے ہیں۔ بہلول نے دیکھا ایک الگ بچہ کھڑا ہے، الگ، اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا 11ویں کو، انہیں بھی شروع سے چھپایا گیا تھا، اس کی بھی ریزنز ہیں، لیکن وہ ایک الگ مجلس چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کونے میں کھڑا رو رہا۔ بہلول گئے، کہا کہ صاحبزادے رو کیوں رہے؟ شاید تمہارے پاس وہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، تو میں جاتا ہوں مارکیٹ سے خرید کے لا کے دے دیتا ہوں تمہیں، جو بچے جو بھی کھیل رہے ہوں گے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ اے شخص، اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا۔ 4 سال کے بچے سے جملہ سنا چھک لگا، کہا یہ کیسے کہہ دیا؟ قرآن کی آیت تلاوت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں کھیل کے لیے پیدا کیا اور ایک دن تمہیں پلٹ کے نہیں آنا؟ تو کہا کہ پھر کس لیے پیدا ہوئے؟ آیت تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم تو عبادت خدا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ایک عجیب جواب امام کا اس کے آگے آ رہا ہے، جس کے کچھ الفاظ سے مجھے اختلاف ہے۔ امام کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، راوی جو تھا اس نے ذرا لفظ اپنے حساب سے استعمال کیا، واقعہ صحیح۔ بہلول نے کہا لیکن بیٹے تم تو اتنا چھوٹے ہو، 4-5 سال تمہاری ایج ہے نا، یہ آیتیں تمہارے لیے تو نہیں ہے نا؟ 11ویں کا جواب یاد کیجئے، کیونکہ اس کے آخری جملے میں ایک ایسا لفظ آ گیا کہ علماء اس کو پڑھتے نہیں عام طور پہ، لیکن اس سے ملتا جلتا جملہ مولا استعمال کر چکے ہیں اس خطبے میں، جس میں اپنے بڑے بھائی کی بات کی تھی کہ وہ مجھ سے اپنے حق سے زیادہ مانگنے آ گئے تھے، عقیل والا واقعہ۔ تو خیر 11واں امام کہتا ہے کہ میاں صاحبزادے، بہلول کہتے تم بہت چھوٹے ہو، یہ آیتیں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ کہا میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا ہے، اودیسا خاتون، جب وہ کھانا وغیرہ تیار کرتی ہیں تو آگ روشن کرتی ہیں، تو پہلے زمانے میں تو لکڑیاں جلائی جاتی تھی، وہی ایک واحد طریقہ تھا آگ کا، یہ مٹی کا تیل اور اس کے بعد یہ گیس، یہ سب بات کی چیزیں۔ تو میں نے دیکھا وہ آگ روشن کرتی ہیں تو لکڑیوں میں آگ نہیں لگتی ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھا کے پہلے انہیں جلاتی ہیں، ان کی مدد سے بڑی لکڑیوں کو سلگاتی ہیں۔ خوف ہے کہ کہیں وہ جہنم کی چھوٹی لکڑی بچے نہ بن جائے۔ یہ 5 سال میں 11واں امام کیوں کہہ رہا ہے؟ ایکسٹریم پر جا کر۔ چوتھے نے قبر اپنے گھر میں تیار کی، 10ویں نے قبر تیار کی، کہا ایک دن اس میں جانا ہے، اسی کو دیکھ کے گناہوں سے باز آ جاؤ۔
بات چلی تھی عظمت اہل بیت، اس کی وجہ سے رک جاؤ، نہیں رکے چلو کربلا جاؤ، ذریعہ امام سینکڑوں کو بدل دیتی، اس سے بھی نہ رکے، کہا قبر کو یاد کر لو، اس سے بھی نہ رکے تو 11ویں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یہ تو ایکسٹریم مثال ہو گئی نا، کہ جب امام اپنے لیے جہنم کو یاد کر کے رو رہے ہیں تو تم کیسے بخشائے ہوئے ہو؟ یہ کس کے لیے؟ یہ ہے امام کا ظہور، امام زمانہ تک جو مومنین آئے ان کو گناہوں سے روکنے کا پورا کورس، یہ 11ویں امام کی زندگی، جس کا سب سے بڑا مشن دو تھے، لوگوں کو غیبت کا عادی بنایا جائے، آہستہ آہستہ لوگ دو چیزوں کے عادی بنیں گے، غیبت کے عادی بنیں گے لیکن مرجے کے بھی عادی بنیں گے۔ امام ہیں اور خمس دے رہے ہیں جا کے عثمان ابن سعید کو، امام ہیں مگر مسئلہ جا کے دے رہے ہیں عثمان ابن سعید کو۔ یہ مرجعیت کی بھی ایک را فارم ہے ابتدائی، دیکھیں وقت نہیں، ختم بات۔ اور پھر ہاں یہ میں نے جملہ کہا تو ایک چھوٹا واقعہ سن لیجئے اور مصائب پہ میں آ رہا ہوں۔ ہم مراجع کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، تقلید بھی کرتے ہیں، بلکہ جن کی تقلید نہ بھی کرے اگر وہ صحیح مرجع ہیں۔ آج کل تو جھوٹے مرجع بھی بہت بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا آج کل ایک محاورہ ہے یا ٹرم ہے، شاید آپ کے یہاں بھی ہوگی، جب کوئی ایسی تھرڈ کلاس قسم کی چیز آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ٹیمو پرائم منسٹر ہے۔ یہ ٹیمو جو ہے وہ انجینئر ہے، تھرڈ کلاس ہوتا ہے۔ ایک چائنیز کمپنی ہے ٹیمو، جس کے پاس ساری چیزیں بہت سستی تو ہوتی ہیں لیکن بہت ہی ٹیمو۔ اچھا آپ دیکھیے، ابھی میں ہیوسٹن میں ٹیمو کہہ کے آ گیا، پورے مجمع نے کہا مولانا یہ لفظ ٹیمو، ابھی آپ دیکھیے وہ کیسے، نہیں اٹلانٹا میں پورا مجمع بولا ٹیمو ہے، اب میں نے ٹیمو سیکھا تو یہ مجمع بولا ٹیمو ہے۔ آپ ٹیمو کے چکر میں کیا کروں، ہر جگہ کا ایکسنٹ الگ ہے، اور یہ تو ایک ہی ملک کے دو حصے، جیسے تاریخیں یہاں دو ہو گئی ہیں، نیو جرسی میں اور ہے، اٹلانٹا میں اور ہے، پروننسیشن بھی دو ہو گئے، لیکن میں کہاں جاؤں؟ انگلینڈ والا تو تیسرا ہی ایکسنٹ بتاتا ہے، آسٹریلیا والا چوتھا ایکسنٹ بتاتا ہے، اسی چکر میں میرا عشرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ٹیمو ہو ٹیمو ہو جو بھی ہو، عام طور پہ ایسی تھرڈ کلاس چیز کو کہتے ہیں ٹیمو مرجع بن رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، بن نہیں رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، وہ نہیں جو ریئل مرجع ہیں۔ ہم ان کی تقلید میں نہ بھی ہوں تب بھی پورا ان کا احترام کرتے ہیں، مگر بڑے سے بڑا مرجع جس کی ہم تقلید میں بھی ہوں ہم اس کو امام کے برابر تو چھوڑیں، 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے، امام آقا ہیں وہ غلام ہے۔ بڑے سے بڑے مرجع، مثلا ایک مثال دے دوں کیونکہ یہ 11ویں کا واقعہ، 11ویں کے حالات پڑھ رہا ہوں نا، 2-3 واقعات تو بس اب ختم۔ اس کے بعد اگر میں یہ کہوں تو صحیح ہوگا کہ میں بھی اس وقت اپنے بدن میں طاقت محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور مصائب بھی پڑھنا ہے جس میں طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ہم مرجع کے پاس جاتے ہیں اور ذہن میں سوچ کے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا، جب میں لوگوں سے بہت ملاقاتیں کرتا تھا، آتے تھے لوگ، مولانا آپ سے ملاقات کی بڑی خواہش تھی، 10 سوال تھے میرے لیکن اس وقت 8 ہیں، 2 میں بھول رہا ہوں۔ یہ اکثر ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں جب سامنے آتا ہے کوئی۔ آپ مرجع کے پاس گئے، آپ کو پہلی دفعہ موقع مل جائے، اب آج کل تو سیکیورٹی کی وجہ سے اتنا آسان نہیں ہے ایکسیس، لیکن مرحوم آقا محسن حکیم دروازہ کھلا ہوتا تھا، جس کا دل چاہے جائے، جتنے چاہے سوال کرے، بلکہ خود آقا سیستانی کا بھی شروع کا زمانہ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ گئے، آپ کے پاس 10 مسئلے تھے، آپ وہاں گئے، آپ کو 8 یاد رہے، 2 آپ بھول ہی گئے بالکل۔ آپ نے 8 پوچھے اور آ گئے، جو آپ پوچھیں گے وہی اسی کا جواب ملے گا نا، کیونکہ یہ مرجع۔ اور وہ 11واں امام براق، ایک راوی نے امام کو خط لکھا اور کہا کہ مولا یہ مسئلے ہیں میرے، عثمان ابن سعید کے تھرو خط آتے ہیں، یعنی بغداد کی اس دکان کے ذریعے۔ ایک سسٹم تھا امامت کا، بہترین سسٹم تھا، جو آج دنیا کی بہت سی حکومتیں بھی وہی طریقہ اختیار کرتی ہیں۔ اس نے ایک پرچہ لکھا، کہا کہ مولا یہ سوال ہے، پہلا سوال یہ کہ ظہور امام کب ہوگا، آپ کے بیٹے کا ظہور؟ امام نے جواب میں لکھا کہ یہ اللہ کا ایک ایسا راز ہے جو اللہ کسی کو شیئر نہیں کرتا ہے جب اللہ کی مصلحت ہوگی۔ نمبر 2، جب امام زمانہ آئیں گے ان کا کیپٹل کیا ہوگا، مثلا کون سا شہر ایسا ہے میں جہاں جا کے رہوں، ایسا کچھ ہوگا ارادہ، کون سا؟ امام نے کہا مسجد کوفہ میں امام کا آفس ہوگا، مسجد سہلہ میں امام کا خزانہ ہوگا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، جب امام زمانہ آئیں گے پرچے پہ، تیسرا، یہ 11ویں امام کے جواب پڑھ رہا ہوں میں، تو امام زمانہ کیسے مقدمات کا فیصلہ کریں گے؟ کہا حضرت داؤد کے طریقے پر۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد کی بہت تعریف کی ہے نا، کہ انہیں ہم نے خلیفہ بنایا اور انہیں فیصلے کرنے کی صلاحیت دی۔ وقت کم ہے کہ میں آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا حضرت داؤد کے طریقے سے، پھر وضاحت کی کہ جس طرح داؤد
اپنے علم نبوت سے فیصلہ کرتے تھے، نہ کوئی گواہ مانگتے تھے، نہ کوئی ڈاکومنٹ. آج کل ایسا نہیں. خود رسول خدا بھی جب فیصلہ کرتے ہیں کہتے وٹنس لے کر آؤ. امام علی بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں وٹنس لاؤ، کیونکہ ان کو ظاہری طور پہ شریعت پہ عمل کرنا. امام کے آنے کے بعد یہ سارے پرابلم ختم ہوں گے. امام کوئی وٹنس نہیں مانگیں گے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگیں گے. کیس آئے گا، علم امامت سے فیصلہ کریں. یہ 3 سوال لکھے، امام نے جواب دیے. چوتھی لائن امام نے بڑھا دی. اور دیکھ، جب تو یہ خط لکھ رہا تھا تو تیرے دماغ میں ایک چوتھا سوال بھی تھا جو تو لکھنا بھول گیا ہے، لیکن ہمیں تو پتا ہے نا، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. تیری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہوتی، اور وہ بیماری وہ ہوتی ہے نا، ایک دن بخار آتا ہے، ایک دن نہیں آتا، ایک دن آتا ہے، ایک دن نہیں آتا، جسے ہم اردو میں باری کا بخار کہتے ہیں. اس کی بچی بیمار رہتی تھی، تو اس کو یہ بھی پوچھنا تھا لیکن بھول گیا. 3 ہی لکھے، چوتھا نہیں لکھا. امام نے کہا تیرے دماغ میں چوتھا سوال تھا، اب میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں. وہ حضرت ابراہیم والی آیت، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو سلامتی ہو. یہ کاغذ پہ لکھ کے اپنی بچی کے گلے میں لٹکا، اس کی بیماری کا علاج ہو جائے گا. اب یہ ہے امامت، وہ ہے مرجعیت. آپ نے 10 سوال پوچھنا تھے، آپ نے 8 پوچھے تو وہ بھول گئے. مرجع کو نہیں پتا، وہ نہیں لکھ سکتا، جواب دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ غلام ہے امام کا. اور وہ امام ہے کہ جو آپ کو پوچھنا تھا آپ بھول بھی گئے. آپ بھول گئے، امام کو یاد ہے. اور امام آپ کے دل کی بات جانتے ہیں اور اس کے اعتبار سے جواب بھی دیتے ہیں. تو اب یہ سارے نظام کی آروے نے بنائے، یہ سارے نظام کی آروے نے بنائے ہیں، اور وہ تیاری کروا دی کہ اگر ہم واقعاً امام کے حالات پہ صحیح طریقے سے غور کریں تو اس گناہوں کے بدترین زمانے میں بھی اپنے آپ کو بچا کے لے جا سکتے ہیں. اور پھر آخری ایک جملہ امام نے ایسا کہہ دیا جس کے اوپر اینڈ ہو گیا. ایک مومن نے خط لکھا کہ مولا سب سے بڑا گناہ کیا، سب سے بڑا گناہ. عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہے، ورنہ شرک کی بات آتی. سب سے بڑا گناہ. اب آپ لوگ خود بھی سوچیے، ابھی سب سے بڑا گناہ کیا. آپ کہیں گے کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا کب اتریں گے ممبر سے، اتنا لمبا بیان ہو گیا. نہیں، بس اب آپ کو اس میں زیادہ نہیں سوچنا، وہ اترنے ہی والے ہیں ممبر سے چند جملے مسائل کے پڑھ کر. لیکن سب سے بڑا گناہ کیا؟ شراب، حرام کاری، کسی کا حق کھا لینا، ماں کو مارنا. امام نے کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ یہ سمجھ کے کرے یہ تو بہت چھوٹا گناہ، اتنا تو چلتا. کوئی بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی یہ کہہ کر چلے، یہ کہہ کر کرے کہ اتنا تو چل جائے گا. یہ چل نہیں جائے گا، یہ جلا دے گا آپ کو جہنم کی آگ کے اندر. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا ہے. پورا فل اسٹاپ لگا دیا امام نے کہ کوئی بھی گناہ ہوں گے. ہم کیا معصوم ہیں؟ کیا ہم محفوظ عن الخطا ہیں؟ گناہ تو ہم ہی سے ہوں گے، اور کس سے ہوں گے؟ فرشتے تو گناہ نہیں کرتے. پھر ہمیں توبہ کا طریقہ بھی سکھایا، اپنے گناہ کو مان لو. دیکھیے، گناہ کرنا قانون توڑنا ہے، سزا بھی ملتی ہے. اور اگر کوئی وہ جج ہو، کون وہ ایک بہت مشہور آپ کا جج تھا جو بہت مہربان تھا، بچوں سے بات کر کر کے معاف کر دیتا تھا، ہے نا؟ وہ ابھی حال ہی میں مرا ہے، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا، نہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ. گناہ کا مطلب ہے آپ نے لا بریک کیا، سزا ملے گی لیکن وہ معاف بھی ہو سکتی. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں اس گناہ کو، گناہ یہ بغاوت ہے. آپ کہیں کہ میں یہاں رہتا ہوں، میں یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں، یہ بغاوت ہے. بغاوت کی معافی نہیں ہوتی ہے، لا بریک کرنے کی معافی ہو جاتی ہے. تو خلاصہ یہ، کسی گناہ کو یہ سمجھ کے نہ کرے کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو بہت چھوٹا. اب اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے، ہوگی ہم ہی سے ہوگی، تو توبہ کا دروازہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، زیارت کا انسٹیٹیوشن بھی ہے، معصومین کے فضائل پڑھنے کا انسٹیٹیوشن بھی ہے. اور سب سے بڑھ کر حسین کے غم میں آنسو بہا لو. پتہ نہیں یہ آنسو کتنے گناہوں کو بہا کے لے جا رہے. اور آج ایام عزا کی آخری رات آ گئی. 2 مہینے 8 دن آپ نے آنسو بہائے، اور یقین کی منزل کے برابر ہے یہ میرا نظریہ کہ گناہوں کو تو انہوں نے پاک کیا. دیکھیے، ہر چیز کو پاک کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ زمین سے پاک ہوتی ہیں، کچھ دھبے جو ہیں اس کے لیے مثلا گیس یا وہ پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، کچھ کے لیے اسٹین ریموور آتے ہیں نا. گناہوں کو اگر اپنے جسم سے دھونا ہے تو غم حسین والے آنسو. مگر عام طور پہ کوئی چیز آپ پاک کرتے ہیں پانی ڈال کے مثلا، یا کوئی اور لیکوڈ ڈال کے، تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے، وہ اسٹین ہٹ جاتا ہے، اور وہ پانی بہہ کے چلا جاتا ہے مثلا ویسٹیج میں. غم حسین کے آنسو بہت اہم ہیں.
یہ آپ کے گناہوں کو پاک کر کے کہیں ضائع نہیں ہوتے، یہ پاک کرتے ہوئے رومال زہرا میں جمع ہو رہے ہوتے۔ کون زہرا؟ جن کو آج اپنے ایک اور بیٹے کا ماتم کرنا ہے۔ عجیب زندگی ہے جناب زہرا کی، جب سے دنیا میں آئی ہیں اس وقت سے اتنی مصیبتیں آئیں کہ روتے ہوئے گزری، لیکن شہزادی آج آپ کا آخری بیٹا شہید ہو رہا ہے، اس کے بعد پروردگار کسی ظالم کو آپ کے بیٹے پر تسلط نہیں دے گا۔ میرا 11واں امام 5 ربیع الاول کو معتمد عباسی نے اپنے غلام کو بلا کے کھانا دیا اور کہا کہ جاؤ کھانا کھلاؤ اس قیدی کو جو قید خانے میں، اور اپنے سامنے کھلا کے آنا، اور اگر وہ منع کرے تو کسی طرح اسے راضی کرنا، جبر نہیں، راضی کرنا، چاہے آخر میں تو یہی کہہ دینا کہ فرزند رسول یہ کھانا آپ کھا لیجئے تو میرا آقا مجھے رہا کر دے گا، آزاد کر دے گا، میں غلامی سے نجات پا جاؤں گا۔ کسی طرح سے کنونس کر کے وہ کھانا لے کے اس قید خانے میں جاتا ہے جو زمین کے پتہ نہیں کتنا نیچے، امام معصوم کے سامنے وہ کھانا رکھتا، اور ایسے ہی جملے کہے ہوں گے امام کی، پتہ ہے نا کہ امام تو اتنے مہربان ہیں کہ گناہگاروں تک تو چھوڑیں، دشمنوں تک پر مہربانی کرتے ہیں۔ فرزند رسول میری قید ختم ہو جائے گی، میری غلامی ختم ہو جائے گی، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ امام نے ایک جملہ کہا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کھانا استعمال کیا لیکن کھانے میں سلو پوائزن تھا، فوری زہر نہیں، سلو پوائزن، کیونکہ معتمد عباسی کو اس فراڈ اور چیٹنگ سے کام لینا تھا کہ پبلک کے سامنے کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگلے دن اب امام نے کھانا کھایا، کچھ دیر گزری، پھر امام کے بدن میں کمزوری پیدا ہونے شروع، اسکن کا کلر چینج ہونے لگا، امام کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کانپنے لگے آہستہ آہستہ۔ اس نے باقاعدہ رائل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھیجی کہ جا کے امام کو دیکھو، اور کہہ دیا کہ لوگوں کو آ کے یہی دینا کہ سب کچھ نارمل ہے۔ دنیا میں حالات وہی ہوتے ہیں، پلٹ پلٹ کے آتے ہیں۔ حکومتیں اسی طرح سے کسی بیمار کی بیماری کو چھپاتی ہیں۔ روزانہ 5 ربیع الاول کی صبح کا یہ واقعہ، 5 ربیع الاول کو وہ لوگ آئے، 6 ربیع الاول کو وہ لوگ آئے، 7 ربیع الاول کو لوگ آئے، اور سارے ٹاپ کے ڈاکٹر۔ خلیفہ کا علاج تو وہی ڈاکٹر کرتے ہیں نا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے بدن پہ ورم بڑھتا جا رہا، پوری اسکن جو ہے وہ زرد ہوتی جا رہی، امام کے بدن میں کپ کپی بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ سلو پوائزن، مگر آ کے کہتے ہیں ایوری تھنگ از نارمل، مریض بالکل صحت مند ہے۔ یہاں تک کہ 7 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی، آج دن ختم ہوا اور رات آ گئی، تو امام کی بیماری بڑھ رہی۔ فجر کے قریب امام نے کنیز سے کہا کہ پانی لاؤ، مجھے وضو کرنا، کل کی نماز قضا نہ ہو۔ اس حالت میں امام نے وہ نماز پڑھی، وضو کیا، دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، نماز ختم کی اور مصلی پہ گر پڑے۔ ایک مرتبہ غلام دوڑا ہوا آیا، کافور غلام جو امام کا مشہور غلام، امام کو سہارا دے کر بستر پہ لٹایا۔ اب امام کے بدن میں اتنی طاقت نہ رہی کہ مصلی سے اپنے بستر پہ آ سکیں، کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں ہے، امام مصلی پہ گر پڑے۔ اور جب امام بستر پہ پہنچے تو سورج نکل رہا ہے، فجر کی نماز قضا ہو رہی۔ کنیز سے کہا کہ بہت پیاس لگ رہی ہے، زہر بدن میں پیاس بڑھاتا، پانی لے کے آ جا۔ کنیز ایک پانی کا کوزہ لے کر آئی، امام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی اپنے ہونٹوں تک پہنچایا، پانی پی نہ سکے، پانی ہونٹوں کے قریب پہنچا، ہاتھ اتنا کانپنے لگے، اب زہر آخری سٹیج پر کہ پانی کا وہ گلاس یا کوزہ امام کے ہاتھ سے گر گیا، اور امام جو پانی پینے کے لیے بستر پہ ذرا سے اٹھ کے بیٹھے تھے، ایک مرتبہ غش کھا کے بستر پہ گر پڑے۔ پروردگار نے کہا ہوگا کہ اے حسن عسکری، تو بیٹا اس کا ہے جو دنیا سے پیاسا گیا تھا، تو تجھے بھی اسی طرح سے پیاسا جانا ہے۔ میرا 11واں امام دنیا سے پیاسا گیا، اور جیسے ہی امام بستر پہ گرے، طبیب بلائے گئے، انہوں نے دیکھا، کہا یہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب معتمد عباسی خود خلیفہ خود آ رہا ہے کنڈولنس کرنے کے لیے، دیکھیے نا منافقت، اور سارے ایڈوائزر، سارے منسٹر سب اس کے ساتھ آیا۔ آنے کے بعد جو بھی امام کے اس وقت بیٹا تو تھا ہی نہیں، غیبت میں تھا، جو بھائی وغیرہ تھے جعفر طواب،
ان کو پرسا دیا، کہا میں جا رہا ہوں، پورا میرا عملہ یہیں پہ رہے گا اور میری طرف سے یہ جنازے کو دفن کر کے آئیں گے۔ اب باہر بہت ہنگامہ شور، یعنی پوری پبلک آتی جا رہی، اور اندر گھر میں امام اکیلے، ایک غلام ہے ایک کنیز ہے کہ ایک دم سے پردہ ہٹا کے 5 سال کا بچہ نکلا، غلام کنیز سے کہا ہٹ جاؤ، یہ میرا بابا ہے، غسل میں خود دوں گا، کفن میں خود پہناؤں گا۔ 5 سال کے اس بچے نے اپنے بابا 11ویں امام کو غسل میت دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، بچہ دوبارہ غیبت میں چلا گیا۔ جناب جعفر اوپر جا کے غلام نے بتایا جنازہ تیار، انہوں نے کہا کہ دیکھیے لوگوں سے نیچے جگہ زیادہ نہیں ہے، اتنا سا تہہ خانہ، فیملی ممبرز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے میں آتا ہوں اور جنازے کو لاتا ہوں۔ قید تھی، تہہ خانہ تھا۔ اللہ آپ کے بڑے بڑے گھروں کو سلامت رکھے، اس سے اچھے گھر آپ کو دے، لیکن زندان شام کی سکینہ کا قید خانہ یاد رکھیے گا، 11ویں امام کا یہ قید خانہ کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں۔ جعفر آگے بڑھے، نماز پڑھانا چاہتے ہیں، پھر پردہ ہٹا۔ 5 سال کا میرا امام زمانہ آ گیا، بازو سے پکڑ کے اپنے چچا کو ہٹایا، چچا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ میری جگہ۔ امام کی نماز صرف امام پڑھا سکتا، امام زمانہ نے نماز پڑھائی۔ اور پھر جنازہ باہر گیا، پورے 12 اماموں میں 12واں زندہ ہے، 11 میں کسی کا جنازہ اتنی شان سے نہیں اٹھا جس شان کے ساتھ 11ویں امام کا جنازہ اٹھا۔ سارے شہر میں اس دن ہالیڈے ہو گئی، تعطیل ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، خود بادشاہ کے سارے وزیر و امیر جنازے میں آئے، سارے لوگ آ گئے، کو حرام بپا تھا، عورتیں سر پیٹ پیٹ کے ماتم کر رہی تھیں۔ سامرہ میں غل بپا ہے، 11ویں امام کا ایسا شاندار جنازہ کسی کا نہ اٹھا، اور انہیں لے جا کر اپنے باپ کے قریب وہاں دفن کیا جہاں سامرہ میں۔ مگر اس جنازے کے اٹھنے نے امام زمانہ کی یتیمی ہم تک پہنچائی نا، تو آئیے ہم سب مل کے اپنے زمانے کے امام کو مخاطب کریں اور کہیں کہ اے زمانے کے امام، آج آپ یتیم ہوئے، اور تقریباً اسی ایج میں یتیم ہوئے جس ایج میں کربلا کی سکینہ یتیم ہوئی تھی۔ امام زمانہ میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کی یتیمی یتیمی تھی، سکینہ کی یتیمی تماچوں کے ساتھ آئی، آپ کی یتیمی یتیمی تھی، سجاد کی یتیمی بدن پہ کوڑوں کے ساتھ آئی۔ اور خالی سجاد کے کوڑوں کا ذکر کیوں کروں، گرچہ تابوت ابھی آنے والا ہے، لیکن تھوڑا مصائب آگے سن لیجئے، پھر اس کے بعد 11ویں امام کے تابوت کی زیارت کیجئے گا۔ اصولاً تو یہیں پہ مجھے مصائب روک کے تابوت کے لیے اشارہ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، سجاد کی یتیمی کوڑوں کے ساتھ آئی، سکینہ کی یتیمی تماچوں کے ساتھ آئی، مگر سجاد و سکینہ کے تماچے اپنی جگہ، سجاد کے کوڑے اپنی جگہ۔ اس سے بھی بڑا امتحان، زینب لٹ کے واپس مدینے آئی، اور ایک مرتبہ ام کلثوم کی نگاہ دیوار مدینہ پہ پڑی، بے اختیار کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کر، ہم تجھ میں آنے کے قابل نہیں۔ اور زینب نے کہا سجاد اب زینب شہر میں نہیں جائے گی، زینب جنگل میں خیمہ لگا کے رہے گی۔ پورا قافلہ شہر سے باہر جنگل میں اتر گئے۔ سجاد کیا زینب سے کہہ سکتی ہیں پھوپھی اماں میں حکم دیتا ہوں آپ مدینے میں جائیے؟ بے شک امام ہوں گے، لیکن زینب عمر میں بھی بڑی ہیں، رتبے میں بھی بڑی ہیں، پھوپھی ہیں، رتبے سے مطلب رشتہ، پھوپھی۔ لیکن سجاد کو پتا ایک ہی طریقہ ہے زینب کو شہر لے جانے، اگر ماں ام البنین آ کر کہیں کہ زینب بیٹی میرے ساتھ چل، زینب سب کو منع کر سکتی، عباس کی ماں کو منع نہیں کر سکتی۔ سجاد نے بشیر کو بلا کے علم دیا اور کہا جا کے محلہ بنی ہاشم میں اعلان کر دے حسینی قافلہ آیا، اور وہ پہنچا محلہ بنی ہاشم میں، اعلان کیا حسینی قافلہ آیا ہے، گھر کا دروازہ کھولا، ایک ننھی سی بچی دروازے پہ کھڑی، جیسے ہی اعلان سنا ایک مرتبہ گھر کا رخ کر کے کہا چچا محمد حنفیہ میرا بابا آ گیا ہے، مجھے ملانے لے چل۔ میں سمجھ گیا یہ حسین کی یتیمہ فاطمہ صغریٰ، مگر مجھے لگا کوئی میرا گھٹنا پکڑ کے ہلا رہا، میں نے جھک کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، وہی بچوں کی ایج ہے، امام زمانہ ہو یا سکینہ ہو اسی ایج کا بچہ، میرا گھٹنا ہلا رہا ہے، کہہ رہا ہے ایک شخص ایک بات تو بتا، میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ میں سمجھ گیا یہ عباس علمدار کا یتیم ہے۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا میں کس کس کو جواب دوں، سب ایک ساتھ چلے، اور یہ قافلہ آگے آگے ام البنین ہیں، وہاں پہنچا کے جہاں سیدانیوں اور اسیران کربلا کے رکے، لیکن
ہر بیوی دوسری بیوی سے مل کے، ادھر سے بھی بیویاں گئی ہیں نا، ام البنین گئی ہیں، ام سلمہ گئی ہیں، ام ہانی گئی ہیں، اور ادھر بھی خالی بیویاں، سب ایک دوسرے سے مل کے کربلا کی بات کر رہی ہیں۔ سب سے زیادہ کربلا کی بات کسے کرنا چاہیے؟ صغرا کو نا، صغرا کوئی بات نہیں کر رہی، وہ ایک کام کر رہی، پہلے رباب کے قریب گئی، گود میں جھانک کے دیکھا، پھر آگے بڑھی، لیلا کے قریب گئی، گود میں دیکھا، آگے بڑھی، فروا کے قریب گئی، گود میں دیکھا، آگے بڑھی، کبرا کے قریب گئی، گود میں دیکھا، آگے بڑھی، زینب کے قریب آئی، گود میں جھانک رہی ہیں۔ زینب نے کہا صغرا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ تو نے اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ کہا پھوپھی اماں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا، مجھے پتا ہے میرا چچا عباس مارا گیا، مجھے پتا ہے میرا بھیا اکبر مارا گیا، بس ایک سکون ہے، میرا ننھا اصغر تو زندہ ہوگا، کلیجے سے لگاؤں گی تو شفیع پاؤں گی۔ ارے زینب کیسے بتائیں، صغرا ہر ایک کربلا میں ایک بار مارا گیا، تیرا اصغر 2 بار مارا گیا ہے، پہلے ہرملا کے تیر سے گلا چھیدا، اور پھر شمر نے قبر کھود کے جو ننھا لاشا نکالا اور گلے پہ چلا کے ننھا سا سر الگ کیا۔ ام البنین نے، بس آخری جملے، ام البنین نے کہا بیٹی شہر میں مت رہ، چل میرے ساتھ۔ اب کیسے منع کرے زینب؟ اب یہ قافلہ چلا، شہر میں داخل ہوا، ام البنین نے کہا زینب بیٹی اپنے گھر نہ جا، پہلے میرے گھر میں چل، ایک مرتبہ صفِ عزا بچھا، اس پر ماتم کر۔ زینب نے کہا کہ اماں آپ نے ٹھیک کہا ہے، پہلے عباس کا ماتم کرنا ہے۔ ام البنین نے کہا بیٹا میں عباس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے آقا حسین کی بات کر رہی ہوں، مجھے عباس کا ماتم نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے آقا حسین کا ماتم کرنا ہے۔ زینب نے ہاتھ جوڑے کہا اماں ام البنین بس مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے گھر میں بھی پہلے نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ مسجد میں پہرا لگوایا گیا، سارے مرد نکالے گئے، صرف عورتیں ہیں۔ زینب ایک مرتبہ نانا کے قریب آئی اور کہا کہ نانا پہلے تو السلام علیک یا جدہ، اپنی زینب کا سلام قبول کر، تیری بیٹی تیری قبر پہ آ رہی ہے۔ اور نانا دستور دنیا ہے، جب مسافر آتے ہیں کوئی گفٹ، کوئی سوغات، کوئی ہدیہ لاتے ہیں، تیری بیٹی بھی 2 تحفے لے کر آئی ہے۔ یہ کہہ کر ابا میں سے پہلے ایک لہو بھرا ہوا کرتا نکالا، قبر رسول پہ یہ کرتا پھیلایا، کہا نانا یہ وہ کرتا ہے جو میرے ماجائے نے پہنا تھا جب شمر کا خنجر میرے حسین کے گلے پہ چل رہا تھا۔ روایتوں میں، مختل کی روایتوں میں قبر رسول سے رونے کی آواز آنے لگی، قبر رسول ہلنے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا نانا ابھی تو ایک ہی تحفہ تو نے دیکھا، دوسرا تجھے دکھا نہیں سکتی ہوں لیکن بتاؤں گی ضرور۔ اور نانا تیری زینب اس حالت میں آئی ہے کہ پوری کمر ان کوڑوں کی وجہ سے سیاہ پڑ چکی ہے جو کوفے سے شام شمر نے میری کمر پہ برسائے ہیں۔ قبر رسول ہلنے لگی۔ ارے قبر رسول ایک بار نہیں ہلی، جب فاطمہ دنیا سے گئی قبر رسول ہلی، علی گئے قبر رسول ہلی، حسن گئے قبر رسول ہلی، حسین گئے قبر رسول ہلی، زینب آئی قبر رسول ہلی، حسن عسکری کا تابوت آیا، قبر رسول مدینے میں ہل رہی ہے اور یہاں تابوت آ رہا ہے۔ ہائے میرا مولا، امام زمانہ یتیم ہو گیا۔